مجھے اطلاع دی گئی کہ میں شہید ہو گیا ہوں۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت۔ قرآن مجید کی ایک آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اللہ تعالیٰ عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ خبروں کے حوالے سے بہت کچھ گھوم رہا ہے مسلسل۔ مجھے اطلاع دی گئی کہ میں شہید ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا بھائی نہیں ہوا، اللہ کا شکر ہے، فٹ فاٹ گھوم رہا ہوں۔ سے اندازہ ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا کتنی پاورفل چیز ہے۔ کوئی بھی کچھ بنا کے چلا دے۔ جب مجھے واٹس ایپ کے اسٹیٹس کا استعمال نہیں آتا تھا تو فون پہ فون آ رہے ہیں، بھائی کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا، میں بتا رہا ہوں بھائی نہیں ہوا کچھ۔ تو اتنے کال کیسے ریسیو کرے آدمی، اتنے لوگوں کو کیسے خبر دے۔ فیس بک پہ پوسٹ چلوائی تو پھر کسی نے مجھے بتایا کہ اسٹیٹس پہ لگا دو۔ میں نے کہا واٹس اسٹیٹس؟ تو میں نے ان کو اپنا موبائل دیا، انہوں نے موبائل پہ لگا دیا، میں خیریت سے ہوں، رپورٹ خیریت کی ہے۔ تو سوشل میڈیا بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ کچھ کا کچھ بنا کے چلا دو۔ مارکیٹ میں سب جب تک تردید ہوتی ہے اس وقت تک جنازہ بھی ہو چکا ہوتا ہے، پھر تردید ہوتی ہے کہ کسی اور کا جنازہ تھا، حضرت جی کا نہیں تھا۔ خیر دیکھو، یہ تو ایک فیک نیوز تھی، جس نے یہ چلائی ہے وہ پھر ایک الگ مسئلہ ہے، وہ کیا ہے، خیر۔ لیکن ایک دن یہ حقیقت بھی ہوگی، ہم سب کی نیوز چلے گی۔ آج رفیع بھائی کا انتقال ہو گیا، آج مفتی صاحب کا انتقال ہو گیا، آج باپ کا نام کیا ہے بھائی، اسامہ بھائی کا انتقال ہو گیا، سمی بھائی کا انتقال ہو گیا، شہنشاہ شیر شاہ بھائی کا انتقال، اور شہید تو ویسے ہی شہید ہو یار، آج شہید بھائی شہید ہو گئے یا انتقال ہو گیا۔ یہ سوچنا چاہیے کہ ایک دن ہم میں سے ہر شخص کا سچی مچی میں انتقال ہوگا۔ یہ ایک اتنی بڑی حقیقت ہے جس سے ہم غافل ہیں۔ دیکھو، کسی کی موت زندگی کوئی بہت بڑا واقعہ نہیں ہے، یہ دنیا چل رہی ہے اسی پہ، پبلک پیدا ہو رہی ہے، اور پلیٹ فارم سے جب پرانی گاڑی نکلتی ہے تو نئی گاڑی آتی ہے۔ یہ تو چلتا رہے گا، لوگ مرتے رہیں گے، جیتے رہیں گے۔ خلق الموت والحیات، قرآن کہتا ہے میں نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ ہم لوگ اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے یہ ہوگا بھائی، پیدا اس لیے کیا ہے، مارنے کے لیے۔ سب مریں گے، سب کی نیوز چلیں گی۔ نیوز نہ بھی چلے اخباروں میں تو پرسنلی تو نیوز چلتی ہے نا، کوئی نہ کوئی، کسی کا باپ ہوگا، کسی کا چاچا ہوگا، کسی کا ماموں ہوگا، کسی کا پھپھا ہوگا۔ آج پھپھا کا انتقال ہو گیا۔ میں ایک دن سوچ رہا تھا بیٹھ کے کہ میری زندگی میں کون کون سے ایسے لوگ جن کی میری زندگی میں بڑی ویلیو تھی وہ دنیا سے جا چکے ہیں۔ ایک لمبی لسٹ سوچنا شروع کیا نا۔ ہمارے پڑوس میں رہتے تھے ہمارے والد صاحب کے دوست، علاقے کے کونسلر بھی تھے، اسلام صاحب نام تھا ان کا، بہت اچھی پرسنالٹی تھی، ہم ان کے گھر جایا کرتے تھے، کھیلا کودا کرتے تھے۔ ایک دن خبر آئی اسلام صاحب کا انتقال ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ ارے بھائی اتنی بڑی خبر تھی ہمارے لیے وہ، یار ابھی تو کل تو بیٹھے ہوئے دیکھا تھا ان کو، ان کے بچے بھی، ان کے بیٹے بھی، توقع نہیں تھی ان کو، بہت سخت اسٹریس میں گئے، ڈپریشن میں گئے۔ تھوڑے دنوں میں اجمیری بھائی ہمارے پڑوس میں رہا کرتے تھے، ہٹے کٹے جوان آدمی تھے، بالکل فٹ فاٹ، 35 سال عمر ہوگی۔ میں تھا، مجھے اطلاع آئی کہ بھائی اجمیری بھائی کا انتقال ہو گیا۔ بھائی ہم نے کہا اجمیری بھائی کا ہو نہیں سکتا انتقال یار، اجمیری بھائی تو فٹ فاٹ۔ نہیں جی انتقال ہو گیا۔ کیسے ہوا جی؟ ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ ہماری گلی میں ہی سامنے شوکت بھائی رہا کرتے تھے، بہت لمبا قد تھا ان کا، صف میں جب کھڑے ہوتے نا پتہ چل جاتا یہ شوکت بھائی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے نا ایکسٹرا آرڈینری، لمبے تڑنگے سے ہوتے ہیں، وہ اپنے قد سے مشہور تھے، یعنی شوکت بھائی کی شوکت ہی اسی سے تھی، شان و شوکت قد کی وجہ سے۔ ان کی عمر ہوگی میرا خیال ہے 30 سال، 25 سے 30 سال۔ ترکی گئے پڑھنے کے لیے تو والدین بھی بڑے خوش تھے، چلو ہمارا بیٹا بھی ٹرکی جا رہا ہے، پڑھائی مکمل ہوگی، وہاں سے اچھی جاب مل جائے گی۔ اطلاع کی جی ان کا انتقال ہو گیا۔ ارے بھائی کیسے ہو گیا؟ کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ہارٹ اٹیک ہوا۔
تو پھر ان کی ڈیڈ باڈی آئی, جوان بیٹے کی موت. تو میں سوچ رہا تھا نا, سوچتے سوچتے اتنی موتیں. پھر ایک دن ہم بیٹھے ہوئے, جی ہمارے تایا کی خبر آئی, جی ان کا انتقال ہو گیا. ابے بھائی ہمارے تایا کا انتقال. اب ہماری دادی روئے جا رہی ہیں کہ بھائی ابھی تو مل کے گئے تھے, پتا چلا جی ہارٹ اٹیک ہوا ہے. اچھا, میرے والد صاحب اور میرے تایا میں بڑی محبت تھی, تو جب تایا کو دفنایا ہے تو میرے والد صاحب کو بہت رونا آ رہا تھا قبر پہ. 2-3 سال کے بعد والد صاحب کا انتقال ہو گیا. بعض دفعہ آپ میت پہ رو رہے ہوتے ہیں, آپ کو نہیں پتا ہوتا 2-4 سال کے بعد کس کا نمبر ہے بھائی, ہمارا نمبر ہے. 2-4 سال زیادہ ٹائم نہیں ہے. اچھا, اسی کے درمیان ہماری دادی کا بھی انتقال ہو گیا. خبر آئی جی ہماری والدہ کی پھوپھی کا انتقال ہو گیا. خبر آئی جی ہمارے فلانے کا انتقال ہو گیا, ڈمکانے کا انتقال ہو گیا, یہ ہو گیا. گلی محلے میں جنازے اٹھتے 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 اطلاعی کہ جی ہمارے مولوی صاحب کا انتقال ہو گیا, جو پوری کمنٹری کرتے تھے, جنازہ آ رہا ہے جنازہ جا رہا ہے. ہزاروں جنازے پڑھائے انہوں نے, لیکن ہمیں اطلاع ملی کہ جی مولانا صاحب کا انتقال ہو گیا. دھچکا لگا ہمارے دل پہ, کیونکہ کئی سال ان کے ساتھ 30 سال ہم نے ان کے ساتھ گزارے تھے. 30 سال انسان کسی کے ساتھ گزارتا ہے, محبت ہو جاتی ہے اس سے. انتقال ہو گیا. تو اتنے جنازے اتنے ایکسیڈنٹ. ہمارے جامعہ کے ایک استاذ, ہمارے بڑے کلاس فیلو, بہت کلوز, ایک دن اطلاعی ان کا انتقال ہو گیا. بھائی ابھی تو کل تو گپ شپ لگا کے گئے, جی کار کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, جی انتقال ہو گیا. میں نیو کراچی میں امام تھا, ایک بزرگ تھے بڑے زبردست, ان سے ہم نے بیان کروایا, بڑا پیارا بیان کرتے تھے, بڑے اللہ والے بزرگ تھے. اگلی دفعہ میں نے رابطہ کیا, پتا چلا جی انتقال ہو گیا. ابے بھائی کیسے انتقال ہو گیا؟ جی وہ اندرون سندھ کہیں گاڑی میں جا رہے تھے, ایکسیڈنٹ ہوا, انتقال ہو گیا. تو انتقال پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی بولو نہیں. آپ کو یہ کیا بیان لے کے بیٹھ گیا بھائی؟ یہی تو بیان ہے. موت 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 موت, الموت لیس منہ الفوت. ہر چیز سے بھاگ سکتا ہے انسان, موت سے کسی کا باپ بھی نہیں بھاگ سکتا. اور بیاریوں میں مشہور ہے کہ جب انسان کی موت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے. حالانکہ کوئی تک نہیں بنتا. کنوینس کا کتنا بڑا پرابلم ہے, آپ سوچو. کتے کے لیے کنوینس کے بغیر اونٹ تک پہنچنا آسان ہے؟ کس قدر پرابلم کی چیز ہے نا. لیکن کتا پہنچ جاتا ہے بغیر کنوینس کے. باقاعدہ اس کو گاڑی لگوانی پڑے گی, کتے کو سیڑھیاں لگوانی پڑیں گی اوپر جانے کے لیے, لیکن پہنچ جاتا ہے. کتے کی قد کو دیکھو اور اونٹ کے دیکھو, لیکن جب انسان کی موت آتی ہے تو کتا پہنچ جاتا ہے وہاں تک. اور بھی بہت واقعات ہیں اپنی زندگی میں. فلاں کا انتقال, فلاں میری والدہ کا انتقال ہوا, والد صاحب کا انتقال ہوا, نانا کا انتقال ہوا, نانی کا انتقال ہوا. اور ابھی 2-4 منہ میں آنے لگے تھے, لیکن اللہ کا شکر ہے وہ زندہ ہے. وہ بولیں گے ہمیں کیوں مار رہا ہے, اللہ ان کو زندگی دے. ہماری دعائیں ہیں. تو میری بڑی ہمشیرہ کا انتقال ہوا, ان کی عمر بھی زیادہ نہیں تھی, بریسٹ کینسر ہوا. ایسے اسٹیج پہ پہنچ کے پتا چلا کہ بچنے کی امید ختم. ڈاکٹر نے بتا دیا بھائی یقینی موت ہے. کچھ دن پہلے ایک صاحب ملنے کے لیے آئے, تو ایسے ہڈیوں کے ڈھانچے بنے ہوئے تھے, جوان آدمی تھا. کہتا مجھے کینسر ہے اور ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ آپ کی موت واقع ہو جائے گی. بہت بیچارے کی حالت خراب تھی. اطلاع گئی 1-2 مہینے میں کہ اس کی انتقال ہو گیا ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ موت ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم بھاگ نہیں سکتے. سب نے مرنا ہے. ڈاکٹر کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں یوٹیوب پہ جب سرچ کریں نا, اینٹی ایجنگ, بڑھاپے سے روکنے والی دوائیں, بڑھاپے سے روکنے والی خوراک, کہیں بھی یوٹیوب پہ لکھا ہوا ہوگا, فوراً دل چاہتا ہے انسان کلک کرے, یار کون سی چیز ہے جو ہمیں بوڑھا ہونے سے روک سکتی ہے. تو ساری دنیا کے سارے ڈاکٹر, سارے حکیم اس پر متفق ہیں کہ آپ بڑھاپے کے پروسیس کو سلو کر سکتے ہو, بریک بولو نہیں لگا سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بڑھاپے کو آپ نے بریک لگا دی, روک دیا. نہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے 60 سال میں بوڑھا ہونا تھا تو بہت زیادہ صحت کا خیال کیا تو اب 70 میں بوڑھے ہو رہے ہو, بہت زیادہ خیال کیا تو 80 میں جا کے ہو رہے ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ 60 سال میں آپ رک جاؤ. آپ کا ایک بال سفید تھا تو اب ایک ہی رہے. نا 40 سال کی عمر میں ایک بال سفید ہوتا ہے. جوان آدمی کہتا ہے یار ایک بال ہے, نوچ کے نکال دو, پتہ ہی نہ چلے ہوا کیا. ایک دن اٹھتا ہے صبح کو دوسرا بال بھی سفید, کہتا ہے یار اس کو بھی نوچ لو, کیا ہے اس کو بھی نوچا. اتنے سفید, کہتے ہیں نوچا گا تو گنجا ہو جاؤں گا بھائی.
پھر وہ کلر لگانا شروع کرتا ہے, پھر نیچے سے سفید بال بتا رہے ہوتے ہیں کہ کلر ہے یہ, کیونکہ جب جڑوں سے بال اگتے ہیں نا وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ اوریجنل نہیں ہے. مچھلی کھاتا ہے, یہ کھاتا ہے, وہ کھاتا ہے, جو مرضی کر لو میرے بھائی, ایک دفعہ جب سفیدی آنا شروع ہوئی, سفیدی کی بریکیں کیا ہیں؟ فیل. سفیدی کی بریکیں فیل ہیں, پھر نہیں ہوتی. تو پیغمبروں کی یہی تو دعوت ہے بھائی. یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے نا, اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر, اللہ کہتے ہیں جب جہنمیوں کو جہنم کے کنارے پہ لایا جائے گا جہنم میں ڈالنے کے لیے, تو آگ کو دیکھ کے وہ کہیں گے نا کہ یہ تو بہت سخت عذاب ہے, تو اللہ جواب میں کیا کہیں گے؟ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لیتا؟ کیا ہم نے تمہیں اتنی ایج نہیں دی تھی؟ وجاءکم النذیر, اور تمہارے پاس, ادھر توجہ میرے بھائی, اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آ گیا تھا. یعنی اللہ کہیں گے ہم نے تمہیں اتنی عمر دی تھی کہ جس سے تم نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو نصیحت حاصل ہو جاتی, پتہ چل جاتا صحیح غلط کیا ہے. یعنی عقل سے بھی تم فیصلہ کر سکتے تھے, لیکن تمہارے پاس ایک ڈرانے والا بھی آیا تھا. اب یہ ڈرانے والا کیا ہے؟ تو مفسرین نے بہت سارے مصداق اس کے بیان کیے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کو ڈراتی ہیں کہ موت کا وقت اب قریب ہے, اب انسان کا بچہ بن جا. فرمایا ان میں نذیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے, نبی نے آ کے ہمیں ڈرایا بھی ہے, خوشخبریاں بھی دی ہیں. ان میں بڑھاپا بھی ہے, اور علماء نے اس میں لکھا ہے اس نذیر جو قرآن نے کہا نا تمہارے پاس ڈرانے والا آیا, اس میں سفید بال بھی ہیں. سب سے پہلی علامت جو آپ کو ڈرا رہی ہوتی ہے نا, جو ہم ڈرتے تو نہیں ہیں, ہم کچھ اور ہی کاموں میں لگ جاتے ہیں, وہ کیا ہے؟ بالوں کا سفید. یہ سب سے پہلی علامت ہے کہ اب آپ ریورس ہونا شروع, جتنا پاورفل ہونا تھا نا. قرآن کیا کہتا ہے بھائی؟ ہم نے ثم یخرجکم طفلا, اللہ جب تمہیں ماں کے بطن سے نکالتے ہیں تم کمزور ہوتے ہو, خلقکم من ضعف, کمزوری میں بنایا اللہ نے تمہیں, بہت کمزور. آہستہ آہستہ خوراک ملتی ہے, دودھ ملتا ہے, پراٹھے ملتے ہیں, ڈبل روٹیاں, شکر ہے وہ بھی مل رہی ہیں آج کل, تبھی بچے ڈبل روٹی جیسے بن رہے ہیں, لیکن بہرحال پراٹھے ملتے ہیں, روٹیاں ملتی ہیں, آہستہ آہستہ بچہ کیا ہوتا ہے؟ پاور پکڑنا شروع. یہ پاور کب تک چلتی ہے؟ مینٹلی گروتھ بھی ہوتی ہے اس کی, اور جسمانی گروتھ بھی ہوتی ہے. حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ, 40 سال تک اپنی فل طاقت اور قوت کو پہنچ چکا ہوتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تبھی ماہرین کہتے ہیں نا پہنچتا تو 30 سال میں, کیونکہ 30 سال شباب کی انتہا ہے. 30 سے 40 سال تک تقریباً ایک ہی جیسی کنڈیشن رہتی ہے اس کی. تو مینٹلی گروتھ 40 سال تک انسان کی کمپلیٹ. اس لیے قرآن نے انسان کی جو لاسٹ ایج ہے نا, جس کے بعد اب اس نے ڈھلکنا ہے, اب ریورس ہونا ہے, وہ کون سی ایج کو قرار دیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں میرے بھائی؟ 40 سال. اس لیے کہتے ہیں نا کہ اگر آپ 40 سال میں بھی طاقتور نہیں ہو تو اب آپ فکر چھوڑ دو طاقتور ہونے کی, اب آپ کوئی اور کام کرو, ٹھیک ہے نا. پاورفل ہونے کی فکر آپ بولنے پہ گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے, اب طاقتور ہونے کی فکر. 30 سال میں بھی آپ طاقتور نہیں ہو تو اب آپ کوئی اور کام کرو, یہ کام آپ کے بس کا ہوتے ہیں نا بہت باریک باریک. 30 سال میں بھی بالکل باریک باریک, 40 سال میں بھی وہ کہتے ہیں یار میں موٹا ہو جاؤں. اب آپ موٹے تو ہو گئے لیکن وہ غلط والے موٹے ہو گئے. اب آپ چربی وربی چڑھ سکتی ہے, گھی کا ڈبہ بن سکتے ہو اب آپ. اب وہ جو ایک جو مسل کی پاور ہوتی ہے وہ لانا بہت مشکل کام ہے, سمجھتے ہو؟ وہ بہت مشکل ہے. تو بلغ اشدہ, 40 سال تک پہنچا تو اب یہاں سے ریورس ہونا. میڈیکل سائنس بھی یہی کہتی ہے بھائی 40 سال کے بعد اب آپ واپس, کتنا زور لگا لو اب آپ کہ میں واپس نہ جاؤں. واپس کا کیا مطلب؟ وَمَن نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ, قرآن کہتا ہے جس کو ہم عمر دیتے ہیں ہم اس کو خلق میں واپس ریورس کرتے ہیں. ریورس میں طاقتور ہوگا یا کمزور ہوگا؟ کمزور. دماغی کمزوری بھی, جسمانی کمزوری بھی. تو واپس, تبھی آپ دیکھو جب انسان واپس ہونا شروع ہوتا ہے, کمر جھکنا شروع. بچپن میں کیسے چلتا تھا؟ بچے جب چلتے ہیں نا, ایک پاؤں ادھر جا رہا ہے ایک پاؤں. ہمارے ایک ریلیٹیو آئے جو بڑے, میں نے ایک دور میں دیکھا تھا ان کو 15-20 سال پہلے, بڑے ینگ جوان نا, فٹ فاٹ. تو اب آئے کچھ دن پہلے, اب ہمارے گھر کی سیڑھیوں پہ چڑھ رہے ہیں تو ایک پاؤں ادھر کو جا رہا ہے ایک پاؤں. میں نے کہا یہ آپ چڑھ کیسے رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں بس یار وہ دن گئے. کہہ رہے ہیں وہ دن گئے, اب تو ایسے ہی ہے.
اور ہر اسٹیپ پہ آواز بھی نکل رہی ہے, زور لگتا ہے نا, آہ کی آواز آتی ہے. وہ ایک بوڑھا آدمی کہیں چلتا ہوا جا رہا تھا, کہیں ٹھوکر لگی تو اس کو اپنی جوانی یاد آئی نا. ٹھوکر لگی, ایک دم بےچارا لڑکا 3-4 قدم, تو کہنے لگا ہائے جوانی. پھر دیکھتا ہے کوئی دیکھ تو نہیں رہا, پھر آہستہ سے کہتا ہے بھائی تو نے جوانی میں کون سے تیر مار لیے تھے. تو آہستہ آہستہ انسان کیا ہونا شروع ہوتا ہے, ریورس, اور پھر ہر آنے والا دن اس کو تڑپاتا ہے. حضرت مجذوب رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا نا, تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا. انسان کی زندگی کے 15-20 سال تو کھیل کود میں گزر جاتے ہیں, اس میں تو کوئی ہوش ہی نہیں ہوتا. جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا. جوانی جب ہوتی ہے تو پھر عشق معاشقوں میں لگتا ہے. بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا. سارے جو بل نکلنا شروع ہوتے ہیں وہ کب ہوتے ہیں, بڑھاپے میں. اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جب موت آئے گی نا تو اس بڑھاپے کو بھی یاد کرے گا کہ یار کم از کم احساس تو تھا نا, کچھ کھانے پینے کی تھوڑی بہت لذت کا احساس ہو جایا کرتا تھا. تو بھائی اسی کا نام دنیا ہے. اسی لیے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام پیغمبروں نے ایک دعوت دی ہے, لا تحب الدنیا, دنیا سے محبت بولو مت کرو, دل مت لگاؤ دنیا سے. دیکھو کچھ گناہ تو ایسے ہیں جو سوسائٹی میں گناہ سمجھے جاتے ہیں, کچھ گناہ ایسے ہیں جو سوسائٹی میں گناہ سمجھے جاتے ہیں, کچھ گناہ ایسے ہیں جو اللہ کی نظر میں بہت بڑے جرم ہیں لیکن وہ گناہ سمجھے نہیں جاتے, حالانکہ زیادہ بڑے گناہ ہیں وہ, اور ان کے نقصانات بھی زیادہ ہیں. زنا ایک گناہ ہے لیکن لوگ اس کو گناہ سمجھتے بھی, وہ جملہ مکمل کرنا ہے آپ لوگوں نے. زنا ایک گناہ ہے, لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہیں. کیوں نہیں ہے بھائی, ہیں. اتنے بھی کافر تھوڑی ہوئے ہیں لوگ کہ زنا کو حلال سمجھنا شروع کر دیں. یہ کہہ رہے ہیں نہیں ہے. زنا ایک گناہ ہے, لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں, گناہ. نماز چھوڑنا گناہ ہے, لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں, گناہ. حج فرض ہوا آپ نے نہیں کیا, یہ گناہ ہے, لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں, گناہ. داڑھی کاٹنا بھی معذرت کے ساتھ کیا ہے, گناہ ہے. اب تک تو گناہ سمجھتے تھے, اب کچھ اسکالر آ گئے جنہوں نے اس کو گناہ کی فہرست سے نکال دیا, ورنہ گناہ ہے, پہلے بھی تھا, اب بھی ہے, آئندہ بھی رہے گا, نبی کا حکم ہے. اسی طرح میرے بھائی بد نظری کرنا, فحش فلمیں دیکھنا, یہ گناہ ہے, لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہیں. سود کھانا گناہ ہے, لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہیں. دنیا سے محبت بہت بڑا گناہ ہے, لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. بلکہ وہ دنیا کی محبت جو ان کے دل میں ہوتی ہے اس کو بھی یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے دل میں محبت ہے. وہ کہتے کہاں ہے, نہیں آئی میرا خیال ہے بات. وہ کہتے ہے ہی نہیں ہمارے دل میں محبت. اتنی ہے جتنی سب کے دل میں ہوتی ہے, تو ہمارے دل میں بھی اتنی محبت ہے. تبھی میں پھر ان سے کہتا ہوں میرے بھائی آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے, آپ اس کو گناہ سمجھو پہلی بات. تو وہ کہتے ہیں کیوں سمجھیں, اس میں کیا خرابی ہے, ہر اچھی چیز سے محبت ہوتی ہے, تو دنیا بھی بڑی اچھی چیز ہے, تو کیوں محبت نہیں ہوگی میرے بھائی. اس کا مطلب ان کا کانسیپٹ محبت کے بارے میں کلیئر نہیں ہے. بھائی جب شریعت کہہ رہی ہے لا تحب الدنیا, کہ دنیا سے محبت مت کرو, تو اس کا مطلب کہ بری چیز ہوگی نا. کیا ہو گیا میرے بھائی. تو اگر اس کے بارے میں آپ کو کوئی اشکال ہے کہ یار محبت نہ کرو, تو پھر کیسے چلیں دنیا میں. اگر میرے بھائی کسی کاروباری آدمی کو دکان سے محبت نہیں ہوگی تو وہ دکان چلائے گا, بولتے کیوں نہیں. تبھی لوگ تو پھر علماء پہ اعتراض کرتے ہیں, ایک طرف یہ کہتے ہیں دنیا سے محبت نہ کرو, دوسری طرف جاپان کے دورے ہو رہے ہیں ان کے. اچھا وہ جو میری ویڈیو آئی ہے نا, میں لانچ میں بیٹھ رہا ہوں, پیچھے سے کوئی لڑکی اس لانچ کو سیٹ کر رہی ہے, وہ ویڈیو میں نے نہیں بنائی ہے, وہ کسی اور نے بنا کے ڈال دی ہے. میں جب اپنے کیمرے سے کوئی ویڈیو بناتا ہوں تو اس کا خیال کرتا ہوں کہ اس میں لیڈیز بولو نا نہ آئیں. اب کوئی اور بنا رہا ہو تو بھائی اس میں مجھے ملامت نہیں کی جا سکتی, کیونکہ میں کہیں بھی چلتا ہوا جا رہا ہوں, خواتین بھی تو چلی رہی ہوتی ہیں نا, یا تو میں ان کو روک دوں یا خود رک جاؤں. تو دو ہی حل ہے, یا تو میں, یہ کینیڈا کی ویڈیو تھی, کینیڈا میں جا کے پابندی لگا دوں کہ میں جہاں جہاں انجوائے کرنے کے لیے جاؤں گا لانچ میں, جائز جگہوں پہ, کوئی فلم دیکھنے تھوڑی جا رہا ہوں میں وہاں, میں جہاں جہاں لائف کو انجوائے کرنے کے لیے, میرا بھی حق ہے کہ نہیں ہے, میں لانچ میں جاؤں, میں سمندر میں جاؤں, تو کینیڈا کی تمام انگریز خواتین کو چاہیے کہ برقع پہن کے وہ سائڈوں پہ ہو جائیں. یا تو یہ حل ہے, یا یہ کہ میں جانا چھوڑ دوں, میں وہاں جاؤں جہاں سب آدمی ہوں, تو وہ مسجد ہی ہے پھر, اس کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں ہے. تو ہمیشہ کسی پہ اعتراض کرنے سے پہلے بات کرنی وہ چاہیے جس کے تمام پہلوؤں پہ آپ غور کر لیں کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو تو آپ کیا کریں گے.
اب وہاں جہاں میں کینیڈا میں ایک لیک ہے, ایک جھیل ہے, وہاں میں جب مجھے بتاؤ کینیڈا میں کسی جھیل پہ جانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ نا, کیونکہ اس پہ اتنا بڑا تماشا بنا ہے. کچھ لوگوں نے میرے بیان پہ ہی پابندی لگا دی کہ اس آدمی کو ہم نے بلانا ہی نہیں ہے, دیکھو یہ لڑکی پیچھے سے وہ جو ہے نا لانچ میں بھی بٹھا رہی ہے اس کو اور یہ جا رہا ہے, یہ کیسا یار, کس توبہ استغفر اللہ. تو ان کو میں کہہ رہا ہوں, بڑے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے پابندی لگا دی, تو لگاتے ہیں, کوئی اس سے ہماری صحت پہ کوئی ایسا فرق پڑتا نہیں ہے. لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ میرے لیے کینیڈا جانا جائز ہے یا نہیں. پہلا سوال, کینیڈا میں میرے لیے کسی جھیل پہ تفریح کے لیے جانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ جائز ہے. اس میں لانچ میں بیٹھنا, وہ بھی مولویوں کے ساتھ, سارے مدرسے کے طلبہ تھے, یہ نہیں کہ چھپڑ میں کسی کو لے کے گھوم رہا ہوں میں, وہاں پہ سارے مولانا لوگ تھے, تبلیغی جماعت والے تھے, مدرسے کے طلبہ بھی مدرسے کے طلبہ تھے جنہوں نے میرے لیے گھمانے پھرانے کا انتظام کیا کہ ہم آپ کو گھمانے لے کے جائیں گے. تو لانچ میں انہوں نے مجھے, مولویوں نے بٹھایا, سارے دائیں بائیں مولوی, وہ نظر نہیں آ رہے, نظر کون آ رہی ہے ان سب کو؟ ایک لیڈی نظر آ رہی, تو ٹرکی تو یہ لوگ ہوئے. اچھا خیر, تو ان مولانا نے مجھے لانچ میں بٹھایا, میرے لیے اس لانچ میں بیٹھنا جائز تھا یا نہیں تھا؟ وہ لانچ کا اور اس پورا سیٹ اپ کا انتظام انگریز خواتین کے پاس تھا. تو اگر وہ پورا سیٹ اپ میرا ہوتا اور میں نے وہ لڑکیوں کے حوالے کیا ہوتا, تو آپ کہتے ہیں مفتی صاحب آپ مولوی ہو کے یہ کام کر رہے ہو. بھائی وہ کینیڈا کی گورنمنٹ ہے, تو وہ جو چاہے کرے, ہم اس کو پابند نہیں کر سکتے. تو بسوں میں بیٹھتے ہیں, جہاز میں بیٹھتے ہیں, تو کیا وہاں کوئی داڑھی مونچھ والے آدمی آتے ہیں چائے لے کے آپ کے سامنے؟ ایئر ہوسٹس آتی ہے نا. امریکہ میں ہم نے دیکھی ہیں جہازوں میں ایئر ہوسٹس بوڑھی بوڑھی, بالکل بوڑھی عورتیں, ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ جوان ہو یا بوڑھی ہو, وہ کہتے ہیں یار کام ہو, وہ کام کرتی ہیں. آپ چائے منگواؤ, ٹھک کر کے چائے آئے گی, آپ نے پانی منگوانا ہے, ٹھک کر کے پانی آئے گا. لیکن ہمارے ہاں جو کانسیپٹ ایئر ہوسٹس کا ہے کہ وہ ان کو پتا ہے کہ شاید کچھ اس کے بغیر شاید بیٹھیں گے نہیں لوگ, واللہ عالم, واللہ میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, لیکن بہرحال. تو اب آپ کو جہاز میں بیٹھنا اس لیے جائز نہیں ہے کہ وہاں ایئر ہوسٹس چائے لے کے آتی ہے, تو بھائی پھر تو کہیں بھی بیٹھنا جائز نہیں آپ کے لیے, کہیں بھی جانا جائز نہیں ہے. تو اس لیے اعتراض کرنے سے پہلے تھوڑا سا سوچ لیا کریں, اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کے سوچا کریں کہ مفتی صاحب کی جگہ اگر آپ وینکوور میں ہوتے اور آپ کو کوئی لیک پہ گھمانے کے لیے لے کے جاتا اور آپ کو کوئی لانچ میں بٹھاتا اور بٹھانے والی لڑکی ہوتی, تو آپ کیا کرتے؟ چھوڑ دیتے اس کو کہ چونکہ لڑکی بٹھا رہی ہے. حالانکہ لڑکی سے کوئی ہمارا لینا دینا تھا نہیں, وہ انگلش میں ٹھش پش بہت بول رہی تھی. جب زیادہ اس نے میرے ساتھ انگلش بولی ہے نا, تو میں نے ایک دوست سے بولا, میں نے کہا پنجابی میں پتہ نہیں کیا کیا بول رہی ہے, اس کو بولے انگلش میں بات کرے میرے سے. خیر, میں نے کہا گھنٹے سے پنجابی میں پتہ نہیں کیا کیا بول رہی ہے, اس کو بولو تمیز سے کس میں بات کریں, انگلش میں. اس کو نہیں سمجھ میں آیا کہ میں نے کیا کہا. خیر, اپنی بے عزتی چھپانے کے لیے میں نے کہا یہ, کیونکہ انگلش بولے جا رہی تھی اتنی فاسٹ, تو اس لیے میں نے پھر مذاق میں اس سے کہا کہ میں نے کہا اس کو بولو یہ پنجابی چھوڑ کے میرے سے کس میں بات کرے. آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آیا تو اس کی کیا سمجھ میں آیا ہوگا. خیر, تو اعتراض تو لوگ کرتے چلے جا رہے ہیں. تو ہاں, یہ ایک اعتراض بنتا ہے کہ ایسی ویڈیو جس میں اس طرح سلیو لیس ڈریس میں کوئی لڑکی ہو, ایسی ویڈیو یوٹیوب پہ نہیں ڈالنی چاہیے. یہ اعتراض بالکل درست ہے. تو اس کا جواب یہ کہ وہ میں نے نہیں ڈالی, وہ کسی اور نے بنا کے ڈال دی ہے. اور ایک اور بات سے بات چلتی ہے, یہ جو میری آج کل بہت زیادہ ویڈیوز آ رہی ہیں ٹک ٹاک پہ, یوں چلتا ہوا جا رہا ہوں, پھر یوں دائیں دیکھ رہا ہوں, پھر کلاس میں جا رہا ہوں, یہ میں نہیں بنا رہا, نہ مجھے یہ طرز عمل پسند ہے. اب ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے. میں کلاس میں جاتا ہوں, کوئی طالب علم بنا رہا ہوتا ہے, میں نیچے جامعۃ الرشید کے پارک میں چائے پی رہا ہوں, وہاں سے کوئی طالب علم بنا رہا ہے, ہم روک روک کے تھک گئے, بھی آہستہ آہستہ اس کو کنٹرول کر رہے ہیں. لیکن یہ کام میں نہیں کرتا, اور میں طلبہ سے کہتا ہوں یہ فنکاروں پہ, اداکاروں پہ یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں. اسٹائل مارنا, گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں, گاڑی سے اتر رہے ہیں, پھر یوں جا رہے ہیں, پھر یوں اسٹائل مارا, یہ ایکٹروں پہ کے کام ہے. یہ علماء کے پہ سوٹ یہ چیزیں نہیں کرتی. تمیز سے زندگی گزارو, جو یہ شو بازی چھوڑ دو. تو یہ بھی میرا ٹک ٹاک پہ کوئی اکاؤنٹ ہے ہی نہیں, ٹک ٹاک پہ میرا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے. تو یہ سب لوگ کر رہے ہیں اپنے چینلوں کو گرو کرنے کے لیے, مجھے استعمال کیا جا رہا ہے کہ یوں آ رہے ہیں, یوں جا رہے ہیں, ایسے اسٹائل مار رہے ہیں. یہ میں نہیں کر رہا. خیر, ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ دیکھو, دنیا سے محبت یہ جرم ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دنیا سے محبت جرم ہے, اچھا دیکھو جتنے بھی گناہ ہیں نا, وہ ڈپریشن پیدا کرنے میں اتنے معاون مددگار نہیں ہے. دنیا سے محبت ایک ایسا گناہ ہے جو سب سے زیادہ اسٹریس اور ڈپریشن پیدا کرتا ہے. یہ کچھ گناہ ایسے ہیں نا جس کی سزا انسان کو دنیا میں ملتی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ ہیروئن پیو گے, آخرت میں ٹھکائی بعد میں ہوگی, دنیا میں سزا پہلے. وہ کیا سزا ہے؟ تھوڑے دنوں میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاؤ گے, کالا رنگ ہو جائے گا, منہ سے بدبو آئے گی, مرے ہوئے ملو گے کسی پائپ کے برساتی نالے کے اندر سے. یہ دنیا کی سزا ہے. کیا خیال ہے؟ جسم تڑپتا ہے, خراب ہوتا ہے.
تو کچھ جرم ایسے ہیں جن کی سزا آخرت میں بعد میں ملے گی، دنیا میں پہلے مل، جیسے نشے ہیں، جو نشہ کرتے ہیں ان کو دنیا میں بھی برباد ہو جاتی ہے، ڈپریشن میں بہت زیادہ، یعنی ڈپریشن سے مراد دماغ خراب ہونا، جب نہیں ملتی تو پریشان ہوتے ہیں. تو ایسے ہی خوب اچھی طرح سمجھو، دنیا کی محبت ایک ایسا جرم ہے جس کی اللہ دنیا میں سزا دیتے ہیں. وہ سزا کیا ہے؟ ڈپریشن، اسٹریس، بے سکونی. اس لیے اگر اپنی زندگی کو خوشیاں بھری بنانا چاہتے ہو نا، جنت تو آخرت میں بعد میں ملے گی، دنیا کو اگر جنت بنانا چاہتے ہو تو اللہ رسول نے جو حکم دیا کہ دنیا سے محبت نہ کرو، اس حکم میں اللہ رسول کو فالو کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب سوال وہ گھوم پھر کے آتا ہے کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم دنیا سے محبت نہ کریں؟ اگر نہیں کریں گے تو دنیا کما سکتے ہیں، پھر ہم کیا؟ بھائی انسان کو جس چیز کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے اسی چیز کی طرف جاتا ہے، یا جس کی طرف اٹریکشن نہ ادھر جائے گا؟ ارے مجھے ایک بات بتاؤ، دو رشتے آئے آپ کے لیے، ایک چڑیل کا رشتہ آیا اور ایک خاتون کا رشتہ آیا، کس کی طرف جاؤ گے؟ چڑیل کی طرف جاؤ گے، حالانکہ وہ بھی تو لیڈیز ہی ہے، صرف جنات کی لیڈیز ہے وہ. جنات میں لیڈیز کو پیار سے کیا کہا جاتا ہے؟ چڑیل. ان کا پیار چڑیل، ایسے پیار سے یہی کہا جا رہا ہے، تو نفرت سے کیا کہا جاتا ہوگا؟ جنات میں کسی کو پیار سے چڑیل کہا جاتا ہے، تو سوچو نفرت سے کیا کہا جاتا ہوگا. خیر، تو جنات کی الگ دنیا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جب اٹریکشن ہی نہیں ہوگی تو دنیا کی طرف ہم جائیں گے کیسے؟ جب جائیں گے نہیں تو کمائیں گے نہیں، جب کمائیں گے نہیں تو ہم تو ننگ دھڑنگ بھوک سے مر جائیں گے، کسی کام کے دنیا میں نہیں رہیں گے. تو خوب سمجھ لو، ہر فیلڈ میں جو الفاظ ہوتے ہیں ان الفاظ کا مطلب الگ ہوتا ہے. ہر فیلڈ میں نا، دیکھو ہر فیلڈ کی ایک الگ ٹرم ہوتی ہے، اصطلاح ہوتی ہے. مثال کے طور پر، بھائی بچوں شور نہ کرو، بہت شور کی آوازیں آ رہی ہیں اوپر سے، کوئی سنبھالے یار بچوں کو ذرا، اوپر سے بہت زیادہ شور کی مسلسل آوازیں آ رہی ہیں اوپر سے. اب دیکھو ادھر، مثال کے طور پہ حکیم لوگ کہتے ہیں یہ چیز ٹھنڈی ہے، یہ چیز گرم ہے. انڈا کیا کہتے ہیں حکیم لوگ؟ ٹھنڈا ہوتا ہے گرم ہوتا ہے؟ گرم ہوتا ہے. بھائی انڈا گرم ہوتا ہے. اب آپ نے فریج سے انڈا نکالا، بالکل یخ ٹھنڈا تھا وہ، آپ نے کھایا، پیٹ خراب ہو گیا، حکیم کے پاس گئے، حکیم نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا گرم چیزیں مت کھانا. آپ کہیں گے حکیم صاحب میں نے تو فریج سے نکال کے کھایا، بالکل ٹھنڈا جما ہوا انڈا تھا. تو حکیم کہے گا آپ کھوپڑی کا علاج پہلے کرائیں، پیٹ کا علاج کیا کہہ لیں بعد میں کرائیں. کہے گا بھائی ہم جب کسی چیز کو کہتے ہیں ٹھنڈا گرم تو اس کا مطلب وہ والا ٹھنڈا نہیں ہوتا کہ ٹیمپریچر کے لحاظ سے، وہ نارمل جب ٹھنڈا کا لفظ استعمال ہوگا تو اس سے ٹیمپریچر مراد ہوتا ہے. لیکن جب حکیموں کی ٹرم میں کوئی لفظ استعمال ہوگا تو ٹھنڈے کا مطلب کھیرا، ککڑی، سبزیاں، کدو، یہ ٹھنڈے ہیں. انڈا ہے، مچھلی ہے، اس طرح کی چیزیں وہ کیا کہلاتی ہیں؟ گرم کہلاتی ہیں. اس میں اختلاف ہے حکیموں کا کہ مچھلی گرم ہے یا ٹھنڈی ہے. بہرحال ہم نے کیا کرنا ہے، ہم تو کھاؤ، ہم اس چکر میں نہیں پڑتے کہ ٹھنڈا ہے کہ ایک لکھنؤ والا جو ہے نا، لکھنؤ والا وہ گیا کسی پھل والے کے پاس اور کہنے لگا آپ کے ہاں، اچھا وہ بیچارہ جو ریڑھی لگا کے کھڑا ہوا تھا وہ پنجابی تھا، پنجاب سے تعلق تھا اس کا، وہ اردو سے کیا، اس کو لکھنؤ والوں کی اردو سے کیا. تو لکھنؤ والا گیا کہ آپ کے ہاں یہ جو کینو مالٹے ہیں یہ وزنن بکتے ہیں یا عددن بکتے ہیں؟ وزن کا مطلب تول کے بکتے ہیں یا درجن کے حساب سے، عدد کے لحاظ. یہ آپ کے ہاں وزنن بکتے ہیں، وزنن بکتے ہیں یا عددن بکتے ہیں؟ اس نے کہا نہ وزنن نہ عددن، دنادن بکتے ہیں. دنادن لینے ہیں لو، نہیں تو پتلی گلی سے نکلو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اس کو کیا پتا وزنن اور عددن، ہر ایک کی اپنی ٹرم ہوتی ہے نا. اس نے کہا دنادن بکتے ہیں، دنادن لے جا. تو جیسے حکیموں کی اپنی ٹرم، میڈیکل سائنس کی اپنی ٹرمز ہوتی ہیں. ایک لفظ میڈیکل سائنس میں اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، لیکن عام زبان میں اس کا مطلب کچھ اور. شریعت میں بھی ایسے ہے. دیکھو عام عربی میں صلاۃ کا لفظ، صلاۃ کا لفظ عام عربی میں یہ تحریک کے معنی میں آتا ہے، حرکت دینا. لیکن جب یہ اسلام یہ لفظ یوز کرتا ہے تو صلاۃ کس کے معنی میں؟ نماز کے معنی میں. تحریک سلوتین، صلاۃ ہے نا تحریک سلوتین. تو قرآن میں جب یہ لفظ استعمال ہوا صلی یصلی سے، تو دعا کے معنی میں. اللہ کی طرف جب نسبت ہوگی کہ اللہ صلاۃ پڑھتا ہے تو کیا مطلب؟ رحمت بھیجتا ہے. دعا کے معنی میں بھی نہیں، رحمت بھیجنے کے معنی میں.
جب بندوں کی طرف نسبت ہوگی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، دیکھو صلو کا معنی ہم کہتے ہیں نماز پڑھو، لیکن قرآن کہہ رہے ہیں صلو علیہ، نبی پر نماز پڑھو کا لفظ ہو سکتا ہے یہاں پہ؟ نہ، نبی کے پر درود بھیجو. تو بندے کی طرف نسبت ہو رہی ہے مطلب درود بھیجو، اللہ کی طرف نسبت ہوتی ہے مطلب رحمت بھیجتا ہے. ان دونوں سے ہٹ کے جرنلی یہ جب لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب نماز پڑھتا ہے. تو ایک ہی لفظ قرآن میں مختلف جگہوں پہ مختلف معنوں میں استعمال ہو رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دیکھو ظلم کا معنی کیا ہے؟ اصل میں ظلم کی عربی میں ڈیفینیشن ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، ایک چیز یہاں رکھنے کی تھی، آپ نے اٹھا کے اس کو کسی اور مقام میں رکھ دیا جو اس کا بنتا نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک سیٹ ہے مینیجر کی، آپ نے اس کو چپڑاسی کی کرسی پہ لے جا کے بٹھا دیا، تو یہ کیا کہلائے گا؟ ظلم. سمجھتے ہو؟ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، ایک باغ کی قرآن نے مثال دی ہے جس کے درخت ظلم نہیں کرتے تھے. ارے بھائی درخت کیسے ظلم کرے گا؟ وہاں ظلم کا مطلب کیا ہے؟ نقص، پھلوں میں کمی، پھلوں میں کمی. صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس نے نیک اعمال کیے اور ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اپنے ایمان کے ساتھ ذرا بھی ظلم نہیں کیا، وہ جنت میں جائے گا، جہنم سے وہ بچے گا. تو یا رسول اللہ ہم تو نیک اعمال کرتے ہیں مگر ذرا بھی ظلم نہ کیا ہو، ایسا تو نہیں ہوتا؟ کہیں نہ کہیں پوری زندگی میں تھوڑا بہت ظلم تو انسان سے ہو جاتا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تھوڑا بہت ظلم زیادتی تو ہو جاتی ہے. تو نبی نے فرمایا یہاں ظلم کا مطلب شرک ہے. تم دیکھتے نہیں قرآن میں آتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے. تو یہاں ظلم کا وہ مطلب نہیں جو عام مطلب ہے، بلکہ یہاں ظلم کا مطلب کیا ہے؟ شرک. کہ جو ایمان لایا، نیک اعمال کی اور ذرا بھی شرک نہیں کیا، کیونکہ ذرا سا بھی شرک کر لیا تو سب برباد، ساری نیکیاں کیا ہو جائیں گی؟ برباد. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی کہ قرآن کی میں ہی ایک لفظ مختلف جگہوں پر مختلف معنی میں استعمال ہو رہا ہے. تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ کون سا لفظ کس معنی میں ہے؟ بھائی جو بول رہا ہے نا اس سے پوچھو کہ آپ کی نظر میں اس لفظ کا مطلب اس وقت کیا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہم شریعت سے پوچھتے ہیں. اتنی لمبی چوڑی تقریر جو میں نے کی نا آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کہ جب شریعت کہتی ہے دنیا سے محبت نہ کرو، تو محبت کا وہ مطلب نہیں ہوتا جو فوراً ہمارے ذہن میں آ رہا ہے. ہمارے ذہن میں فوراً یہ آتا ہے کہ کینیڈا جانا چھوڑ دو، وہاں لانچوں میں گھومنا چھوڑ دو، نیاگرا فال بولو مت جاؤ، شادیاں مادیاں بہت دن ہو گئے میرے بھائی مت کرو، صحیح ہے نا، بیوی بچوں سے محبت مت کرو. یہ مطلب آتا ہے نا. دنیا میں تو سب چیزیں داخل ہیں، گاڑیوں سے محبت مت کرو، پراٹھوں سے محبت، جملہ آپ لوگ کمپلیٹ کرو میرے بھائی، پراٹھوں سے محبت مت کرو، ناشتے میں انڈے مت کھاؤ، نہاری وہاری مغز نہاری سب چھوڑ دو. یہی مطلب پادریوں نے لیا تھا جس سے بیڑا غرق ہو گیا عیسائیت کا. سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا جب تورات انجیل کہتی ہے دنیا سے محبت مت کرو، دنیا سے بے رغبتی، تو اب ہم کیا کریں گے؟ سب چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں نکلیں گے، اللہ اللہ کریں گے. اور بس ان کی جو عورتیں ہوتی ہیں جن کو نن کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا ہم سب چھوڑ چھاڑ کر چرچ کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف، نہ شادی بیاہ نہ بچے، بس اللہ اللہ. پادریوں نے کیا کہا؟ بس ہر وقت کیا ہوگا؟ اللہ اللہ. وہ ہوا تو نہیں بیچاروں سے اللہ اللہ، بہت سارے کچھ اخلاقی برائیوں میں لگ گئے، کچھ بچے بھی رہے، لیکن یہ گڑی بھی. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، قرآن کہتا ہے یہ انہوں نے خود سے گڑی ایک چیز جس کا اللہ نے ان سے مطالبہ نہیں کیا. اب جب آپ پادریوں سے پوچھتے ہو کہ بھائی قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تم سے تورات اور انجیل میں اس کا مطالبہ نہیں کیا کہ تم دنیا کو لات مار دو، تو تم نے یہ کام کیوں کیا؟ تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ تورات اور انجیل میں جگہ جگہ ہے دنیا سے دل مت لگاؤ، دنیا سے دل مت لگاؤ. تو ہم جواب میں کیا کہیں گے؟ بھائی جس اللہ نے دنیا سے دل لگانے سے منع کیا اسی اللہ سے پوچھا جائے گا نا اے اللہ دل نہ لگانے کا مطلب کیا ہے؟ جو حکیم آپ کو کہہ رہا ہے کہ ٹھنڈی چیزیں کھاؤ گرم چیزیں نہ کھاؤ، اس حکیم سے پوچھو گے نا گرم سے کیا مراد ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ہاتھ لگا کے دیکھ کے ٹھنڈی ہو یا ہاتھ لگانے سے گرم کا پتہ چل رہا ہو؟ وہ کہے گا نا نا نا، پوری لسٹ بنا کے دے گا آپ کو، یہ چیزیں گرم چیزیں ہیں، یہ چیزیں ٹھنڈی چیزیں، یہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بھی جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں جن میں ہمیں دنیا سے محبت کرنے سے منع کیا ہے، ان میں اللہ نے خود ایکسپلین کیا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. پہلی بات
قرآن سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ پیغمبروں سے کبھی گناہ نہیں ہو سکتا. اگر دنیا سے محبت کا مطلب یہ ہوتا کہ دنیا رکھ نہیں سکتے آپ, اس کی طرف دل مائل نہیں ہو سکتا, تو قرآن سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بادشاہت, ان کی 100 بیویاں اور ان کے خادم اور ان کا تخت, اور تخت بھی اتنا لگژری, ایسا لگژری تخت کے ہیرے جواہرات اس میں جڑے ہوئے, اور ملکہ سبا دیکھ کے اس کے ہوش اڑ گئے, یہ کیا ہے بھائی, اور ایسا عالی شان محل جس میں وہ رہا کرتے تھے. تو دنیا کی محبت کا اگر یہ کانسیپٹ ہوتا ہے جو پادریوں نے بنایا, تو اس تصور میں کیا سلیمان علیہ السلام پورے اترتے ہیں؟ آپ لوگ, مجھے لگ رہا ہے اب سب بھولیا ہو گیا, جو بیان سننے کے آداب تھے وہ سب ختم ہو گئے, بھول گئے. جب نہیں ہو تو نہیں بولنا ہے آپ نے, ہاں ہو تو ہاں بولنا ہے, گردن ہلانی ہے, یوں کرنا ہے. کچھ مجھے رسپانس دیں گے تو مجھے لگے گا کہ کچھ آپ لوگ میرے ساتھ, میں نے پراٹھا نہیں کھایا تو آپ نے تو کچھ کھایا ہوگا نا. تو دوسری بات یہ کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, اللہ کہتے ہیں اسلام انسان کی وہ فطرت ہے جس فطرت پہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا. تو انسان کی فطرت مرغوب چیز دیکھ کے ہٹنا ہے یا اس کی طرف جانا ہے؟ جانا ہے. تو اسلام کیسے روک سکتا ہے ایک ایسی چیز سے جو آپ کی نیچر کے خلاف ہو؟ کیسے روک سکتا ہے بھائی؟ تو محبت کا مطلب کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا پھر, بھائی مفتی صاحب آپ خود بتا دو کہ جس دنیا سے ہمیں اللہ نے محبت سے منع کیا اس کا مطلب ہے کیا؟ وہ والا مطلب تو نہیں ہے جو پبلک سمجھ رہی ہے. دیکھو, محبت کا مطلب ہے محبت ہی ہے, لیکن اس کا ایک خاص معیار ہے کہ اتنی لیگل ہے, اتنی اللیگل ہے. اس کوانٹٹی سے زیادہ ہوئی. پائلٹ جب جہاز میں سوار ہوتے ہیں نا, میں تو پائلٹوں سے بھی بڑی سلام دعا ہے میری, تو میں پائلٹوں سے پوچھتا رہتا ہوں کیا خدا نخواستہ پائلٹ اگر پی کے آ گیا, ہمارے پائلٹ تو نہیں پیتے مسلمان پائلٹ, لیکن بہت سارے جو غیر مسلموں کے پائلٹ ہیں وہ تو پی کے بھی بیٹھتے ہیں نا. تو آدمی جب جہازوں میں بہت سفر ہوتا ہے تو اس کو ڈر ہوتا ہے کہ یار ان لوگ کو تو پینے کی عادت ہے, پتہ چلا پائلٹ صاحب 2 بوتلیں پی کے زیادہ آ گئے اور جہاز الٹا ہو گیا, وہ سمجھ رہے ہیں سیدھا ہے, حالانکہ وہ خود الٹے ہیں. یہ بھی خطرہ ہوتا ہے نا کہ پائلٹ نے پی لی اور سمجھ رہا ہے کہ میں الٹا ہوں, تو اپنے آپ کو سیدھا کرنے کے چکر میں کوئی بھروسہ نہیں ہوتا پینے کے بعد کیا حالت ہوتی ہے. تو میں نے ایک پائلٹ سے پوچھا, میں نے کہا دنیا میں لا کیا؟ وہ کہتے ہیں بھائی لا یہ ہے کہ اس کوانٹٹی سے زیادہ اگر الکوہل کی مقدار آپ کے بلڈ میں ہو تو آپ کو سزا ہوتی ہے. ڈرائیونگ میں بھی یہ اصول ہے, وہ چیک کرتے ہیں وہاں جگہ جگہ, آپ نے دیکھا ہوگا امریکہ کینیڈا وغیرہ میں نا, وہ پولیس والا آتا ہے, پتہ نہیں کوئی آلہ لگا کے چیک کرتا ہے, اس کو فوراً پتہ چل جاتا ہے 2 ڈھکن زیادہ تو نہیں پی اس نے کہیں. پورے ڈھکن ناپے ہوئے ہوتے ہیں, 3 ڈھکن علاوہ ہیں, 4تھا ڈھکن تو ان کا پورا حساب کتاب. ہم اس کو ڈھکن سے تعبیر کرتے ہیں, ان کا کوئی خاص کوانٹٹی ہے, یونٹ ہے ان کے ناپنے کے. ڈھکن میں جو مزہ ہے بولنے میں وہ یونٹ میں تھوڑی ہے. تو وہ ایک پورا ان کا ایک یہ ہے بھائی, اتنی لیگل ہے, اس سے زیادہ اللیگل ہے. تو وہ کہتے ہیں شراب الاؤ نہیں ہے, تو مطلب ان کے یہ نہیں ہوتا کہ الاؤ ہی نہیں ہے, مطلب اتنی کوانٹٹی سے زیادہ الاؤ نہیں. آپ کو لائسنس جب ملتا ہے تو آپ کی نظر ٹیسٹ کی جاتی ہے, یعنی کی جانی چاہیے, چاہتی نہیں ہے, نابیناؤں کو بھی بعض دفعہ مل جاتا ہے ہمارے یہاں. تو اس میں یہ ہے کہ بھائی اس حد تک تو برداشت کر لیں گے, چشمے سے ریکوری ہو جائے گی, ایک لمٹ ہے, اس سے زیادہ اگر نظر خراب ہے, 2 کے 4 نظر آ رہے ہیں آپ کو, سگنل لے کے آپ سمجھ رہے ہو کتنے پولیس والے کھڑے ہوئے آگے, 4 یا تو مسائل ہوں گے نا. آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ والا اصل ہے, اس کو بچانا ہے, حالانکہ وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. یعنی آپ نے جس کو جھوٹی موٹی کا سمجھ کے اس کو ٹکر مار دی, آپ کا خیال تھا یہ تو مجھے نظر آ رہا ہے, اصل میں وہ والا ہے جس کو بچانا ہے میں نے, حالانکہ اصل یہ تھا, وہاں سے گزار دیتے آپ گاڑی. بہت ساری پرابلم ہو سکتی ہے نا. تو اس لیے گورنمنٹ نے ایک لا بنایا ہے, بھائی اس حد تک تو ٹھیک ہے, اس سے زیادہ نظر خراب ہوگی, لائسنس نہیں ملے گا آپ کو. تو ہر چیز میں, شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, ہر چیز میں ایک معیار ہے اور ہر ادارے کا الگ معیار ہے. فوج کا معیار ذرا زیادہ اونچا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد پولیس کا معیار ہے وہ تھوڑا سا کم, رینجرز کا اس سے کم, پولیس کا اس سے کم, ایسے ایسے یہ سیٹ اپ چلتا ہے. تو میرے بھائی جب اللہ میاں ہم سے کہتے ہیں کہ دنیا سے دل نہ لگاؤ, تو دل لگانے کا بھی اللہ کے ہاں ایک معیار ہے. ایک حد تک دل لگانا یہ نہ صرف جائز بلکہ زندگی گزارنے کے لیے ضروری, لیکن اس کی ترغیب دینے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ وہ خود بخود لگے گا.
کبھی آپ نے کسی کو بھوک لگ رہی ہو، آپ اس کو روٹی کے فضائل نہیں سناتے کہ دیکھ جب شدید بھوک لگ رہی ہو تو روٹی کھا لینی چاہیے، وہ کہے گا آپ کے مشورے کے بغیر بھی میں یہ کام کر لوں گا، آپ کو فنٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے، میرا دل چاہ رہا ہے. تو اس لیے شریعت میں دنیا سے دل لگانے کے فضائل کہیں بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو خود بخود لگتا ہے، نیچرل ہے. پابندیاں لگائی ہیں کہ بھائی یہاں تک لیگل ہے، لیکن یہ ضرور بتا دیا کہ جتنا لیگل ہے اس کو انلیگل سمجھنا حرام ہے. جتنا لیگل دل لگانا ہے نا اتنا کیا ہے، لیگل ہے. اس پہ اگر کوئی پابندیاں لگاتا ہے تو وہ اللہ کی حدود کو کراس کرنے والا ہے. تبھی اسلام نے جس اہتمام سے قرآن نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ کے حرام کو حلال نہیں کر سکتے، اتنے ہی اہتمام سے اللہ نے یہ بھی بتایا کہ اللہ کے حلال کو حرام بھی نہیں کر سکتے. پابندی ہے. لوگ ہم سے آگے پوچھ رہے ہوتے ہیں نا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی سے ایک مسئلہ پوچھا گیا، اس وقت کے فقہا کا اس میں اختلاف تھا. امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ جائز تھا. مسئلہ کیا تھا وہ میں بیان کروں گا تو یوٹیوب پہ ایک نئی جنگ چھڑ جائے گی نا، اس لیے میں اصل مدعا کو بیان کرتا ہوں جو اس مسئلے سے سبق دینا مقصد ہے. وہ ہے امام حنیفہ کے نزدیک جائز تھا، باقی فقہا کیا کہتے تھے، اس کو ناجائز. اب کسی نے امام صاحب پہ الزام لگایا کہ بھائی یہ لوگوں کو اجازت دے رہے ہیں، رخصتیں دے رہے ہیں، دیکھو وغیرہ وغیرہ نا. تو کسی نے ان سے کہا کہ جب آپ کی نظر میں یہ جائز ہے تو آپ خود کیوں نہیں یہ کام کرتے، اور اگر خود یہ کام نہیں کرتے تو ناجائز کیوں نہیں کہتے پھر اس کو. تو امام صاحب نے فرمایا، مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ہے کیونکہ یہ عبارت پڑھے ہوئے بھی 20-25 سال ہو گئے دور حدیث میں، پورے الفاظ یاد نہیں ہے. غالباً یہ تھا کہ میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں، سورج رکھ دیں، یا یہ کہ مجھے پوری دنیا کی دولت دے دیں، یعنی جتنا بھی مجھے فورس کریں، مجھے یہ کہلوا دیں کہ یہ جائز ہے، سوری ناجائز ہے، تو میں اس کو ناجائز قرار نہیں دوں گا، کیونکہ میرا اجتہاد یہ کہتا ہے کہ اس کے ناجائز ہونے کی دلیل نہیں ہے. تو پورا زور لگا دو، میرے منہ سے یہ نہیں نکلوا سکتے کہ یہ ناجائز ہے. کیونکہ اگر میں یہ کہہ دوں گا، امام صاحب کی بات کا مطلب کیا کہ میں ایک چیز کو جائز سمجھ رہا ہوں اور میں لوگوں کے دباؤ میں یا تانوں میں آ کے اس کو ناجائز کہہ دوں گا، تو اللہ کے حلال کو حرام کرنا بھی کم درجے کا ظلم بولو نہیں ہے. یوٹیوب کے مسئلے میں نا لوگ ہم پہ یہی زور لگا رہے ہیں، کبھی ڈاکٹر صاحب کا بیان پیش کر رہے ہیں، کبھی فلانا کا بیان پیش کر رہے ہیں کہ یوٹیوب کی ارننگ کو ہم مفتی طارق مسعود صاحب حرام کہیں، پھر الزامات لگا رہے ہیں کہ ان کے اپنے چینل ہیں. ہم 20 دفعہ جواب دے چکے بھائی ہمارا چینل تو بعد میں بنا ہے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا اس وقت جب ہم نے اس کا فتویٰ دیا جائز ہونے کا. تو وہ کیا ہے، فورس کر رہے ہیں. میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی ہمیں اس دلیل کا جواب دے دو، میں اسی وقت ناجائز کہہ دوں گا، 2 سیکنڈ بھی مجھے ناجائز کہنے میں نہیں لگیں گے. لیکن ایک چیز کو ہم جائز سمجھ رہے ہیں، ہم اس کو ناجائز کہتے ہیں پبلک کے پریشر میں آ کے، تو قیامت کے دن الٹے ہم لٹکے ہوئے ہوں گے، آپ لٹکے ہوئے نہیں ہوں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور پھر اس کے علاوہ بہت ساری چیزوں کو اور بھی ناجائز قرار دینا پڑے گا. اب یہ ٹاپک چل گیا تو میں اس کو، کیونکہ لوگ پھر شارٹ کلپ بناتے ہیں، پہلے وہ امام صاحب کی بات مکمل کر لوں. تو امام صاحب نے کہا کہ مجھ سے یہ نکلوا دو نا کہ یہ ناجائز ہے، پوری ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا دیا جائے گا، میں اس کو ناجائز نہیں کہوں گا. تو یہ مجتہد اور فقیہ کا کام ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی چیز کو جائز سمجھ رہا ہے تو اس کے ناجائز قرار دینا بھی جرم ہے. جیسے ناجائز کو حلال کر دینا، حرام کو حلال کر دینا جرم ہے، ایسے ہی حلال کو حرام کر دینا بھی کیا ہے، بہت بڑا جرم ہے. مشرکین یہی جرم تو کیا کرتے تھے. حلال حرام کی اتھارٹی کس کے پاس ہے، صرف اور صرف اللہ کے پاس. اب میں ایک مثال دیتا ہوں یوٹیوب کی آمدن سے متعلق. لوگ مجھے کہہ رہے ہیں بنوری ٹاؤن کا فتویٰ ہے، دارالعلوم کرنگی کا تو کوئی اس بارے میں واضح فتویٰ موجود نہیں ہے. بنوری ٹاؤن جو یوٹیوب کی آمدن کو حرام کہتا ہے نا، وہ کہتے ہیں وہ لوگ، وہ اس لیے کہ وہ ویڈیو ہی کو حرام کہتے ہیں. یہ جو ہماری ویڈیو بن رہی ہے یا علماء کی ویڈیوز آ رہی ہیں، وہ اسی کو تصویر میں داخل سمجھتے ہیں. تو اگر آپ ان کے اس فتوے کو فالو کرتے ہو تو پھر پورا فالو کرو. آپ پھر ویڈیو ہی کو حرام سمجھو، یوٹیوب کی میں کسی بھی کانٹینٹ کو حرام سمجھو آپ. تو ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے، وہ بھی علماء ہیں اور اہل حق علماء ہیں. جب علماء کا کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے تو کوئی کسی کی بھی رائے کو بھی فالو کر لے تو اس پہ ملامت نہیں ہوتی. تو اگر آپ ان کی اس رائے کو فالو کرتے ہو کہ ویڈیو حرام ہے، پھر یوٹیوب چھوڑ دو، آپ ٹک ٹاک میں جائز چیزیں دیکھنا بھی چھوڑ دو، یہ ان کی رائے ہے. تو جب ان کی یہ رائے ہے تو پھر تو وہ یوٹیوب کا سارا سیٹ اپ ہی ان کے نزدیک ناجائز ہو گیا نا. ہمارے ہاں تو جو فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں نا یوٹیوب کی آمدن حرام ہے، وہ یوٹیوب پہ آ کے ہی دے رہے ہوتے ہیں. تو بنوری ٹاؤن کی نظر میں تو یہ عمل ہی ناجائز ہے، یوٹیوب پہ آنا ہی ناجائز ہے. آپ کا بات سمجھ میں. دوسری بات یہ مسئلہ ویسے ابھی بیان کرنے کا تھا نہیں، اچھا بلا ہمارا دنیا کی محبت میں بیان چل رہا ہے، پھر یہ یوٹیوب کو میں نے گھسڑ دیا. یہ جمعے کی نماز کے بعد میں بیان کروں گا تاکہ ہمارا ٹاپک
جمعے کی نماز کے بعد سوال جواب کا سیشن ہوگا, اس میں یوٹیوب کی آمدن کا ٹاپک چھیڑوں گا, ابھی نہیں چھیڑوں گا میں, کیونکہ پھر میرا جو اچھا بھلا ایک بہترین ٹاپک چل رہا ہے وہ رہ جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اللہ نے جو دنیا کی محبت سے منع کیا, میں نے عرض کیا کہ اس میں جو جائز چیز ہے اس پہ بھی پابندی لگانا اسلام میں حرام ہے. کوئی نہاری کھا رہا ہے, کوئی بریانی کھا رہا ہے, کوئی دیکھ کے ڈھکن دیکھ سے جب آپ بریانی کا ڈھکن ہٹاتے ہیں اس کی خوشبو سے انجوائے کر رہا ہے, تو کوئی گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور اللہ کی طرف سے بھی اس پر پابندی نہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو اللہ نے بہت دولت دی تھی, تو ہمارے جب میری والدہ اور ہمارے گھر کی خواتین گئیں حضرت کے گھر نا, بیان ہوتا تھا تو حضرت کی اہلیہ سے ملی تو انہوں نے بہت سونا پہنا ہوا تھا. ہمارے حضرت کی اہلیہ نے گولڈ بہت پہنا ہوا تھا, اور بھی بہت ساری خواتین گئیں, تو وہ سب آ کے کہہ رہی بھائی یہ مولانا ہے, ان کی بیگم نے اتنا گولڈ پہنا ہوا ہے, یہ کس ٹائپ کے مولانا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت کی رائے یہ تھی کہ جب اللہ نے پیسہ دیا ہے تو میں گھر والوں کو گولڈ زیادہ پہناؤں گا. اور حضرت اسپیشل اس دن لازمی ان سے کہتے تھے پہنو جس دن خواتین بیان میں آئیں, تاکہ یہ جو کانسیپٹ مولویوں کے گھروں کا یا دینداروں کے گھروں کا ہے نا, اور یہ جو دنیا سے محبت کرنے کا جو کانسیپٹ ہے یہ کلیئر ہو کہ اس کا صحیح مطلب کیا ہے. اللہ نے اگر دولت دی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح حدیث ہے, ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ. میں پورے, آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب حدیث کا ریفرنس نمبر نہیں دے رہے بھائی جان, ہم پوری عربی کی حدیث پڑھ کے سنا رہے ہیں آپ کو, پوری عربی کی حدیث پڑھ کے سنا رہے ہیں نا. آپ گوگل پہ ٹھک کر لکھو, ٹھک کر کے آ جائے گی, لکھنے میں ٹائم ہوگا, آنے میں ٹائم نہیں لگے گا. پوری حدیث عربی میں پڑھ کے سنا رہا ہوں. ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ. اس حدیث کا شان ورود کیا ہے؟ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, پرا گندا لباس, بال بھی بکھرے ہوئے. ہم ہوتے نا جو ہم نے اسلام کا ایک کانسیپٹ بنایا ہوا ہے اپنی کھوپڑی میں, ہم کہتے بزرگ صرف یہی ہے. آج ایک ہم نے بزرگ دیکھا کپڑے بھی صحیح نہیں پہنے ہوئے اور بال بھی کیا ہے, میلے کچیلے اور بکھرے ہوئے. ہماری نظر میں کانسیپٹ کیا ہے؟ تبھی روحانی عامل جتنا میلا ہوگا نا اتنا زیادہ چلے گا. پھر روحانی عاملوں پہ آ گیا میں, اللہ معاف فرمائے. روحانی عامل جتنا گندا, جتنی انگوٹھیاں اس کی ہوں گی نا, بالکل چھچورے نہیں جیسے لیڈیز پنا, اس میں انگوٹھیاں 6 4 انگوٹھیاں یہاں ڈالی ہوئی ہوں گی, منہ میں پان, بڑی بڑی مونچھیں اور میلا بدبو, جتنا اور جتنی الٹی الٹی باتیں کرے گا جو سمجھ میں ہی نہ آئے. ان کے چینل آپ دیکھ لو, ان کے یوٹیوب پہ بیان سنو روحانی عاملوں کے, نہ سر نہ پاؤں, پتہ ہی نہیں چلتا بیان بول کیا رہا ہے. یہ پتہ نہیں مسٹنڈے بنے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اور علماء مفتیان کرام بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اس کے سامنے, ایسے عاملوں کے سامنے مفتیان کرام بیٹھے ہوئے. وہ میں ان سے پوچھتا ہوں سمجھ میں آ رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں بہت اوپر کی باتیں ہیں, بہت اوپر کی, بہت اچھا. عاملوں کی ایک اور آپ کو بدماشی بتاؤں میں, جب آپ کسی عامل کے پاس جائیں گے نا تو وہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالے گا, تھوڑا سا کنارے پہ دیکھے گا یوں, جیسے آپ ہے نا, آپ آئے میرے پاس اور اللہ نہ کرے میں عامل ہوں تو میں تھوڑا سا سائڈ پہ دیکھوں گا یوں. یہ ایک اسٹائل ہے ان کا, یہ ایکٹنگ ہے, ایسے کریں گے. یہ پھر یہ شو کرتے ہیں ہم آپ کے ہمزاد سے بات کر رہے تھے, یہ شو کرتے ہیں کہ ہم آپ کے موکل سے یا آپ کے ہمزاد سے بات کر رہے تھے, تو اس سے ہم نے اندازہ لگا لیا آپ پہ کیا ہے. ٹوٹل فراڈ ہے یہ, سمجھ لو ایکٹنگ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے جتنا میلا کچیلا عامل ہوگا نا مارکیٹ میں اتنا زیادہ ہٹ ہوگا وہ. خیر, اور جتنی لمبی لمبی پھینکے گا ہمزاد موکل, کہہ رہے ایک آپ ہو, ایک آپ کا ہمزاد ہے. بھائی جب کوئی ایسی بات کرا بولو ٹوٹل میں یہی ہوں جتنا ہوں نا, کوئی ہمزاد میرے ساتھ نہیں ہے, کوئی موکل میرے ساتھ نہیں ہے, میں ٹوٹل جو ہوں پیدا اکیلا ہی ہوا تھا اور ٹوٹل اتنا ہی ہوں میں. باقی وہ جو حدیث میں آتا ہے ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہے, ایک فرشتہ ہے, وہ یہ ہمزاد نہیں ہوتے ہیں. وہ جن انسان کو شیطان ہے, جس کو جن سے تعبیر کیا ہے, وہ برائیوں کی ترغیب دیتا ہے, اور فرشتہ دل میں نیکی کے خیالات ڈالتا ہے. اس کا عاملوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور عاملوں کو وہ فرشتے اور جنات لفٹ بھی نہیں کراتے. وہ تو اللہ نے ہر ایک کے ساتھ رکھا ہوا ہے, وہ تو برائیوں کی ترغیب دے گا, فرشتہ نیکیوں کی ترغیب دے گا, وہ دل پہ اثر ڈالتے ہیں اس کا. باقی ہم ٹوٹل یہی ہیں, ٹھیک ہے نا, ہمارے ساتھ الگ سے مزید کوئی چیز نہیں ہے. ہاں جب شادی ہوتی ہے تو ایک چیز لگ جاتی ہے آپ کے ساتھ جس کو بیگم کہا جاتا ہے, وہ پھر پوری زندگی کے لیے آپ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے لگ گئی. تبھی میں کہتا ہوں کہ
باہر جب جو لوگ جاب کے لیے جاتے ہیں بیگم کو ساتھ لے کے جایا کرو. وجہ اس کی یہ کہ اللہ نے کہا وصاحبتہ وبنیہ, اللہ نے بیوی کو صاحبہ کہا ہے, ساتھ رہنے والی. ماں کو بھی صاحبہ نہیں کہا, باپ کو بھی صاحبہ نہیں کہا, بھائی کو بھی, بہن کو بھی, اولاد کو بھی نہیں. بیوی کو کیا کہا؟ صاحبہ. اس کا مطلب یہ پھلترو کی طرح ہمیشہ کے لیے چپک گئی ہے. خواتین کو غصہ آتا ہے میرے لفظ پہ, لیکن بھائی میں تو تعریف میں کہہ رہا ہوں نا, یہ چپک گئی ہے. پھلترو اس لیے کہتا ہوں کہ جو کپڑوں پہ بعض دفعہ نا ریشمی کپڑوں پہ ایک دھاگا چپک جاتا ہے, دیکھا ہوگا بعض دفعہ. بچپن میں ایسا بہت ہوتا تھا, تو ہم کیا کرتے تھے, اس دھاگے کو ہٹایا, ہاتھ سے چپک گیا. اب دوسرے ہاتھ سے پکڑا, اس پہ چپک گیا. وہ کرنٹ ہوتا ہے اس میں نا. پھر یوں یوں کیا, ادھر چپک گیا. پھر یوں کیا, ادھر چپک گیا. اس سے جان چھوڑانا, مرو گے تو جان چھوٹے گی اس سے, یا نہا کے آ جاؤ. تو وہ پھلترو کہلاتا ہے, اس کالڈ پھلترو. تو اسی طرح جب شادی ہو گئی تو بیگم کو اللہ نے کیا بنا دیا, آپ کے ساتھ چپکا دیا. اب 2-2 سال کے لیے سعودی عرب جا رہے ہو جاب کرنے کے لیے, پوری زندگی آپ بیگم یہاں ہے. یہ شریعت نہیں ہے بھائی, یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے, اس کو ساتھ لے کے جاؤ. خیر, تو کیا بات کر چلی تھی یار, جلدی سے سمیٹیں. عاملوں پہ تو میں آ گیا تھا, وہ تو میں ہر بیان میں آتا ہوں, کوئی نئی بات تھوڑی ہے. دنیا سے محبت کی بات چل رہی تھی کہ ایک لمٹ ہے, اس سے کم جائز ہے, کیونکہ اگر وہ محبت بالکل بھی نہیں ہوگی تو ہم تو رہبانیت کی طرف چلے جائیں گے, کمانا چھوڑ دیں گے, بیوی بچوں کی فکر چھوٹ جائے گی, محبتیں مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں گی, زندگیاں خراب. تو میں حدیث سنا رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, پراگندہ حال, پراگندہ بال, لباس بھی پراگندہ. آپ نے فرمایا کیا اللہ نے تمہیں دولت نہیں دی ہے؟ فرمایا ہاں. تو آپ نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ, اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جو اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے اس کے اثرات تمہاری باڈی سے, تمہارے لباس سے نظر آئیں. اس لیے علماء, حضرت حکیم الامہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ مالداروں کا لباس تھوڑا اعلیٰ کوالٹی کا ہونا چاہیے. غریب آدمی کے پاس اگر اچھی کوالٹی کے پیسے نہیں ہیں تو ٹھیک ہے, وہ کم درجے کا لباس پہنے. مالدار کے پاس اگر ہے تو اس کا لباس کیا ہونا چاہیے؟ اعلیٰ. آپ کہہ سکتے ہیں اس سے تو سوسائٹی میں فرق ہوگا, اس سے معاشرے میں کیا ہوگا؟ فرق. یہ دولت مند ہے, یہ غریب ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اللہ یہ فرق چاہتے ہیں, یہ فطرت کا حصہ ہے, یہ آج سے نہیں ہے, ہمیشہ سے ہے. دولت مند لوگوں کا پوشاک لباس اعلیٰ ہوتا ہے, غریبوں کا کیا ہوتا ہے؟ کم. اب سوال پیدا ہوتا ہے اس فرق کی وجہ سے تو غریب بیچارہ احساس کمتری میں جائے گا. بالکل ضرورت نہیں ہے احساس کمتری میں جانے کی. وجہ اس کی ہے کہ موت کے بعد سب کیا ہو جائے گا بھائی؟ برابر. احساس کمتری میں جب جاتے, جب غریب ہمیشہ غریب رہتا, ٹھیلے پہ ہی رہتا, اور مالدار ہمیشہ مالدار رہتا. ابھی 2 ہفتے پہلے ایک ارب پتی آدمی کا انتقال ہوا, اتنی دولت کے گنی نہیں جائی, تو وہی ہوا, پھٹے پہ ہی لٹایا گیا اس بیچارے کو. غسل بھی وہی پانی سے, کوئی الگ سے آب زمزم یا کوئی تیزاب سے نہیں نہلایا گیا کہ جی بہت مالدار آدمی تھے یہ. وہی پھٹے میں لٹا کے جنازہ پڑھا کے ان کو قبر میں ڈالا, اوپر سے سلیب لگا کے دعا کی, اور لوگ پتلی گلی سے نکل لیے. تو ٹھیلے والے کے ساتھ بھی کیا ہوگا؟ تو اس لیے ٹینشن لینے کا ہے ہی نہیں. لیکن آپ یہ چاہو کہ امیر اور غریب کا فرق اسلام میں ختم ہو جائے تو یہ دین فطرت کے خلاف ہوگا. یہ فرق اللہ نے رکھا ہے, اور سورہ زخرف آپ دیکھیں, لیتخذ بعضهم بعضا سخریا, اللہ کہتے ہیں ہم نے دولت کی تقسیم میں فرق رکھا ہے. یہ تقسیم کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی, تاکہ کچھ لوگ کو تابع بنا کے رکھیں. سارے ایک جیسے ہو جائیں تو ملازمت کون کرے گا؟ آپ نے فیکٹری بنائی, سب نے فیکٹریاں بنا لی, تو آپ کو فیکٹری چلانے کے لیے بندے کہاں سے ملیں گے؟ چپڑاسی کہاں سے لاؤ گے؟ مزدور کہاں سے لاؤ گے؟ گٹر صاف کرنے کے لیے بھنگی کہاں سے لاؤ گے؟ سارے ہی فیکٹریوں کے مالک. تو نظام عالم تباہ, کسی کی فیکٹری نہیں چلے گی. چلتی اسی وجہ سے ہے کہ بہت سے غریب ہیں, آپ ان کو تھوڑی تنخواہوں میں وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ انہوں نے اتنا بھی نہیں دیکھا ہوتا. تو یہ بنایا ہوا کس کا نظام ہے؟ یہ اللہ کا نظام ہے. تو اس لیے شریعت کا مزاج ہے, جب دولت ہے تو وہ لباس پوشاک اور سواری سے جھلکنی چاہیے. باقی اس پر ایک مشہور اشکال ہوتا ہے, پھر ہمارے نبی کے لباس پیون زدہ کیوں ہوتا تھا, حضرت عمر کا لباس پیون زدہ کیوں ہوتا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے نبی نے دولت رکھی نہیں ہے, مسکینی میں زندگی گزاری ہے. ہم ان دولت مندوں کی بات کر رہے ہیں جن کے اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہوئے ہوتے ہیں کپڑے خریدنے کے, اور وہ پھر بھی پھٹے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں. اس کی اسلام میں مثال نہیں ملتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یا تو آپ بھی ایسے ظرف پیدا کرو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح, غربت اور مسکنت کے راستے کو اختیار کرو. جتنی دولت آئی ساری خرچ کر دو, شام کو کھانے کو روٹی بھی نہ ہو, اور کپڑے پھٹ جائیں تو سوئی دھاگا بھی نہ ہو سینے کے لیے. ایسا ہو تو پھر ٹھیک ہے بھائی, پھر کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. لاکر میں بھی پیسے رکھے ہوئے ہوتے ہیں, بینک میں الگ پیسے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. چمونی آپا کو جو وہ ڈالی ہوئی, انہوں نے کمیٹی ڈالی ہوئی آپ کی بیگم نے چمونی آپا کے پاس, وہ 3 کروڑ کی یا 2 لاکھ کی کمیٹی بھی الگ نکلنے والی ہے. ہر محلے میں کوئی نہ کوئی ہوتی ہیں آپائیں. اب تو محلے داریاں ختم ہوتی جا رہی ہیں, ورنہ ہم جب چھوٹے تھے ہر محلے میں ایک فسادی عورت بھی ہوتی تھی, ایک رشتے کرانے والی بھی ہوتی تھی,
اور کمیٹی والی بھی ہوتی تھی, اور بہت سے محلوں میں وہ کمیٹی والی آپا ایسی بھاگی ہیں آج تک وہ آپا ملی نہیں. اس لیے کمیٹی, میں تجربوں کی بات بتا رہا ہوں, کمیٹی ہمیشہ اس گھر میں ڈالو جو اس کا ذاتی گھر ہو. کرائے کے گھر میں کمیٹی ڈال دی نا, این ممکن ہے جس دن کمیٹی نکلنے والی ہوئی وہ آپا مالک مکان کا کرایہ بھی کھا جائے. ایک انٹی میرے علم میں آئی, 15-16 سال پرانی بات ہے, ان کا بزنس ہی یہی تھا. کسی محلے میں کرائے کے گھر پہ رہتی, وہ لوگوں کو اعتماد آتا, کمیٹی ایک دو نکال دیتی, لوگوں کا اعتماد بحال ہوتا. یہ سچا واقعہ, آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کر رہا ہوں. تو وہ ایسے ہی کرتی تھی کہ نا کمیٹی, وہ چھوٹی چھوٹی کمیٹیاں پہلے ڈالتی ہیں, 200 500 روپے کی, وہ نکلتی, سب کو لوگ ایماندار لوگوں کو اعتماد آ جاتا, بھائی ایماندار انٹی ہے. پھر بڑی بڑی کمیٹیاں ڈلتی ہیں, لاکھ 2 لاکھ کی. اس کے بعد جب دیکھتی ہیں کہ اب لوگوں کا اعتماد بحال, پیسہ اکٹھا ہو گیا, غائب, مارکیٹ سے شارٹ, محلہ بدل لیا. تو ایسی بھی انٹیاں ہوتی ہیں, ایسی انٹیوں سے ہوشیار رہی ہے. اچھا خیر, تو دوسرا جو شریعت نے ہمیں کام کیا بتایا, دولت ہے تو وہ آپ کے لباس پوشاک سے, خوراک سے نظر آئے. پھر محبت کا مطلب کیا ہے بھائی؟ بہت آسان مطلب ہے. اللہ نے کہا دنیا سے محبت ختم نہیں کرنی ہے, ایک لمٹ, وہ لمٹ بہت اس کو قرآن نے نا مختلف الفاظوں سے مختلف جگہوں پہ تعبیر کیا ہے, مختلف مثالوں سے سمجھایا کہ کتنی لیگل ہے اور کتنی انلیگل. ایک جگہ اللہ نے فرمایا, چونکہ وقت تھوڑا ہے میں وہ بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں. فرمایا فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, جس نے سرکشی کی اور دنیا کو آخرت پہ ترجیح دے دی. دنیا کو آخرت پہ, بولو, اسے پتا ہے کہ دنیا مسافر خانہ ہے, یہاں سے ایک دن ہم نے جانا ہے. اس کے باوجود وہ دنیا سے اتنا دل لگانا شروع کر دے کہ اللہ سے, اللہ کے رسول سے, آخرت سے غفلت پیدا ہونا شروع. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, یہ وہ شخص ہے جو دنیا مردار کا غلام ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. ترجیح کا مطلب کیا ہے؟ جب مقابلہ ہوتا ہے تو ترجیح ہوتی ہے. کمپیئر, نماز کا ٹائم ہے اور دکان پہ لوگوں کا ایک اچھا خاصا کراؤڈ ہے, آپ اس کراؤڈ کو چھوڑ کر مسجد آتے ہو, چھوڑ دیتے ہو اپنے پروفٹ کو. اس کا مطلب آپ دنیا کو اتنی ہی ویلیو دیتے ہو جتنی ویلیو کے وہ قابل ہے. آپ کو پتا ہے یہ کمبخت جو کسٹمر کی لائن لگی ہوئی ہے, جب میں مروں گا یہ قبر میں میرے ساتھ اندر نہیں گھسیں گے, اور یہ جو میں کسٹمر سے اضافی جو پیسہ کما لوں گا یہ قبر میں میرے کام نہیں آئے گا. کیا کما لوں گا بھائی؟ کتنی بلڈنگیں بنا لوں گا, قبر میں کیا چیز کام آئے گی بھائی؟ نماز کام آئے گی. کل ایک تاجر ملے, بہت اللہ نے دولت دی ان کو, بہت دولت دی. ایسے ایسے لوگوں سے میں ملتا ہوں, غریب بھی ایسے کہ کھانے کو روٹی نہیں ہو رہا, ایسے دولت مند کہ نوٹ گنے نہیں جاتے ان سے, ہوش اڑ جائیں آپ. کہنے لگے بھائی میں نے دنیا بہت کما لی, دین کے لیے کیا کر سکتا ہوں میں, مجھے اپنی قبر کی فکر ہو گئی ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ چلو یار مسلمان کسی نہ کسی موڑ پہ تھوڑا سا اس کو خوف آ ہی جاتا ہے, کہیں نہ کہیں آ کے اس کو اٹکتا ہے کہ بھائی یہ کتنی بڑی نعمت ہے. کافر کو یہ خیال بھی نہیں آتا, وہ خودکشی کی طرف جاتا ہے جب موت کا تصور دماغ میں آتا ہے. جب مسلمان کو موت کا تصور آتا ہے خودکشی کی طرف نہیں جاتا, وہ قبر بنانے میں لگ جاتا ہے کہ یار اب آخرت کے لیے کچھ کرو. ایک دفعہ امریکہ سے کسی کا فون آیا, اس زمانے میں فون کافی اٹھا لیا کرتا تھا. وہ صاحب کہنے لگے میں نے بہت پیسہ کمایا, بہت عیاشی کی, اور کہنے لگے کوئی یتیم ہو تو مجھے بتا دو, میں زندگی بھر اس کی کفالت کرنا چاہتا ہوں. اور پھر رونے لگے, کہتے ہیں یار کوئی ایک نیکی تو کر کے جاؤں نا میں, کوئی ایک نیکی. تو کہنے لگے کوئی طالب علم ہو یتیم, اس کی ساری زندگی جو دین کی خدمت کرے, ساری زندگی کا خرچہ میں اٹھانے کے لیے, مجھے اس کے جذبے پہ بہت خوشی ہوئی. یہ نعمت اللہ نے مسلمان کو دی ہے, کافر کو نہیں دی ہے. کافر مایوس ہے, اس کو کیا کرنا ہے بھائی؟ مسلمان کو ڈائریکشن تو پتا ہے نا, جانا کدھر ہے میرے بھائی؟ جانا تو بہرحال مٹی کے نیچے ہی ہے. تو اللہ نے کیا کہا بھائی؟ آثر الحیات الدنیا, جب دنیا اور آخرت میں ٹکراؤ ہوگا تو دنیا مردار کا عاشق کس کو ترجیح دیتا ہے؟ دنیا کو. کہتے ہیں آخرت کو چھوڑ دو. اور آخرت کا عاشق کس کو ترجیح دیتا ہے؟ او بھائی ایسی 20 دنیاوں پہ 100 دفعہ لات. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے ایک مرید تھے. اچھا بعض دفعہ نا اپنی تربیت کے لیے حلال سے بھی کچھ وقت کے لیے اجتناب کرنا پڑتا ہے, اپنی تربیت کے لیے. دیکھو
اللہ نے جو لمٹ بنائی ہے نا, ایک تو یہ کہ دنیا کی وجہ سے کوئی حرام کام نہ ہو. اگر حرام کی طرف جا رہے ہو تو یہ دنیا کی محبت لمٹ سے زیادہ. اسی طرح دنیا کی محبت میں اعتدال سے تجاوز نہ ہو دنیا کمانے میں. اگر اعتدال سے ہٹ گئے تو یہ بھی کس کی علامت ہے کہ آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے. اعتدال کا مطلب کیا؟ آپ کی صحت زیادہ ویلیو ہے یا پیسوں کی زیادہ ویلیو ہے؟ ساری دنیا کے شریعت سے بھی پوچھو, اسلام کہتا ہے صحت پہلے, دولت بولو بعد میں. ڈاکٹروں سے پوچھو وہ کیا کہیں گے, موٹیویشنل اسپیکر سے پوچھو بھائی صحت پہلے دولت, وہ کہتے ہیں یار کم بخت ایسے پیسے کا کرے گا کیا, تو بادام کے پیسے ہیں چبانے کے لیے منہ میں دانت نہیں ہے, لڈو کے پیسے ملے کہ مٹھائیاں کھاؤں گا, شوگر ہے کھا نہیں سکتا, انڈا گرم ہے ٹھیک ہے نا, تیرا جگر اس کو برداشت. تو ایسے پیسوں بہت سے لوگ ہیں, بہت پیسہ ہے, نہ کھا سکتے ہیں, نہ چل سکتے ہیں, نہ سو سکتے ہیں, نیند کی گولیاں کھا کھا کے سو رہے ہیں. دنیا کے سارے عقل مند کہتے ہیں سب سے پہلے صحت. آئی بات سمجھ میں؟ اس کے بعد ریلیشن. دیکھو انسان کو دولت سے زیادہ ضرورت کس کی ہے؟ ریلیشن کی, کیونکہ انسان تنہا پیدا نہیں ہوا. فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا, اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں نسب والا بنایا. جب اللہ نے والا بنا دیا, نسب والا یعنی ددیال ننیال اور سسرال, یہ جب 3 خاندان والا بنا دیا, اللہ کہہ رہا ہے, اور اللہ جو بات کہے گا وہ نیچر ہی کی بات ہوگی. تو اس کا مطلب انسان انڈیویجول لائف نہیں گزار سکتا. انڈیویجولی لائف انسان کو ٹینشن اور اسٹریس کی طرف لے کے جائے گی. اس کو ریلیشن چاہیے, محبتیں چاہیے. گورا کیوں ٹینشن میں جا رہا ہے؟ سب کچھ ہے, محبتیں نہیں ہیں. ابے جس قوم میں بیوی اپنی چائے خود بناتی ہو, میاں اپنی چائے خود بناتا ہو, وہ بیوی کو اپنے خرچے پہ ایک چائے کی پیالی پلانے کو تیار نہ ہو. ہمارے ہاں گرل فرینڈ پہ جائیدادیں لٹا دی جاتی ہیں, بیوی تو اگلی چیز ہے. گورا گرل فرینڈ کو اپنے خرچے پہ ایک ٹافی نہیں کھلاتا تو ریلیشن ملے گا؟ وہ کہے گے بھائی اپنے فائدے کے لیے, میں اپنے فائدے کے لیے, ریلیشن ختم. تو تبھی تو پھر بےچارے اسٹریس میں جاتے ہیں, محبتیں ختم. کتوں سے محبت ملتی ہے. میں نے پورا ولاگ بنایا تھا کتے پہ, وہ دیکھا تھا آپ لوگوں نے؟ یار تم لوگ کیا دیکھ رہے ہو پھر؟ کتے پہ ولاگ بنایا تھا. ایک گورا اچھا بھلا 40 سال کا, وہ تھا میکسیکو کا تھا, فٹ فاٹ بالکل. کتے کو لے کے جا رہا ہے. ایسے بہت کیسز ہوتے ہیں وہاں پہ. جہاز میں الگ سے اس کو پرمیشن ملی ہے کتا ساتھ لے جانے کے لیے, اس کو الگ سے پرمیشن ملی ہے, ورنہ کتوں کو جہاز میں الاؤ نہیں ہے. اتنی ابھی انہوں نے ترقی نہیں کی کہ کتے کو جہاز میں سیٹ دیں. لیکن اگر آپ یہ ایپلیکیشن لکھ کے دیں کہ میں اس کتے کے بغیر نہیں رہ سکتا, تو پھر آپ کو پرمیشن ملتی ہے. کتے پہ ایک ٹیگ لگتا ہے ایموشنل ریلیشن کا, کہ ان دونوں کا بہت ہی کوئی, اور جو لے جانے والا وہ کوئی ڈاکٹر ہوتے ہیں, بعض دفعہ انجینئرز ہوتے ہیں, بہت بڑی بڑی پوسٹوں کے لوگ ہوتے ہیں. ابے تم اتنی بڑی پوسٹ پر ہو, تمہیں کتے کی کیا ضرورت ہے؟ کہیں گے وہ جواب میں پتہ ہے کیا کہتے ہیں, ہم اتنی بڑی پوسٹ پر ہیں, اس پوسٹ کی وجہ سے ہمیں پیسے بہت ملتے ہیں, ریلیشن اور محبت بولتے کیوں نہیں ملتی, لہذا کتے سے ہمیں ملتی ہے. تو ہم وداؤٹ کتا وی کین ناٹ سفر. ٹھیک ہے نا, ہماری گلابی انگلش ہے, جو لفظ آ رہا ہوتا ہے ٹھوک دیتے ہیں اس میں ہم, تو نہیں سفر کر سکتے ہم کتے کے. یہ بہت میں نے کیسز دیکھے وہاں پہ, بھائی کتے کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ حقیقت ہے. اب گورے کو بیوی والی محبت بھی کتے سے چاہیے, باپ والی محبت بھی کتے. ہم کو سب سے الگ الگ محبت مل رہی ہے. ہمیں باپ کی محبت ملی کہ نہیں ملی؟ ہمیں کچھ ہوتا تھا غم کس کو ہوتا تھا؟ ایسا غم کہ ہم سے زیادہ. ہم تو بچپن میں بیمار ہوئے, ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا. روتا کون تھا ہمارے لیے؟ ہمارے ماں باپ روتے تھے. ہمیں تو پتہ بھی نہیں کون کون سی دعائیں ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے راتوں کو اٹھ کے کی ہے. تو یہ ریلیشن ہمیں کہاں سے, یہ محبت کہاں سے ملی؟ باپ کی باپ سے ملی. ماں کی محبت, باپ کی الگ محبت ہوتی ہے, ماں کی الگ, دونوں چاہیے انسان کو. ماں کی محبت میں ممتا پن زیادہ ہوتا ہے, لاڈ زیادہ ہوتا ہے. باپ کی محبت میں ٹھکائیاں لگاتا ہے. صحیح ہے نا, کہ انسان کا بچہ بن جا, تیرا مستقبل کیا ہو جائے گا, خراب ہو جائے گا. فکر اس کو ہوتی ہے کہ یار اس کو انسان بنانا ہے, اس لیے وہ ڈانٹے گا بھی, مارے گا بھی, یہ سب محبت میں کر رہا ہوتا ہے. تو ماں کی الگ محبت ہوتی ہے. ماں والی محبت بھی ہم نے دیکھی, اللہ نے ہمیں دی, سب کو ملتی ہے, ہم کوئی اکیلے دنیا میں پیدا نہیں ہوئے. وہ محبت کیا ہوتی ہے؟ جب اسکول جانے کے لیے اضافی جیب خرچی چاہیے, ابا نہیں دے گا, ابا کو پتہ ہے بگڑے گا, وہ کون دیتا ہے؟ اماں. بگاڑنے میں پورا کردار وہ محبت نہیں رہی ہوتی ہے. خیر, تو الگ سے وہاں سے آدمی اپنے کھانچے کھولے ہوئے ہوتے ہیں. ابا کے کھانچے الگ ہوتے ہیں, بھائی بہنوں کے الگ ہوتے ہیں. تبھی تو کہتا ہوں بھائی بہن پیدا تو کرو اپنے بچوں کے لیے. جلدی بات ختم کر رہا ہوں بس. تو بھائی بہنوں کی محبت بھی چاہیے بچوں کو آپ کے.
دوستوں کی بھی محبت چاہیے, ایسے جگری دوست. ابھی دیکھو, ابھی چھوڑو, میں اس ٹاپک کو نہیں چھیڑتا دوبارہ. خیر, تو یہ ساری محبتیں انسان کو چاہیے. اللہ نے انسان کو کلا پیدا نہیں کیا. کیلے کو پنجابی میں کہتے ہیں کلا. کبھی اکیلے میں ملیں گے تو آپ کو ایک لطیفہ سناؤں گا, کلے آدمی کا کام نہیں ہے, لیکن وہ چھپڑ میں سنانے کا, چھاؤں میں سنانے کا. کلے آدمی کا کام نہیں, بس یہ عنوان یاد رکھنا, کلے آدمی کا کام نہیں ہے. خیر, تو یہ جو ریلیشن ہے نا میرے بھائی, کہاں بات کیا چل رہی تھی, میں تو دماغ سے نکل گئی. میں ٹاپک کیا چل رہا تھا, یہ کتوں پہ آ گیا نا. میں جب میں انگریز پہ اور کتے پہ آ جاؤں پھر وہ ٹاپک چینج ہو جاتا ہے. وہ لمٹ کی بات کر رہا تھا نا. نہیں, اللہ سے محبت کا ایک, ہاں تو ہاں میں یہ کہہ رہا تھا اعتدال کمانے میں کیا ہو, اعتدال. اس اعتدال میں سب سے پہلے صحت, اس کے بعد ریلیشن. اگر آپ اپنے آپ کو کمانے میں اتنا جتا دیتے ہو, ہر وقت ترقی 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 گدھے کی طرح کام کر رہے ہو, نیند پوری نہیں ہو رہی آپ کی, اس کا مطلب آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے. آپ کما رہے ہو, میں بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ بناؤں گا, کما رہے 60 سال کے بعد جا کے کمبخت تو نے بنا لیا, تو کیا رہ گیا اب, تو ختم ہے نا, آگے ریٹائرمنٹ ہے, قبر میں جائے گا, اب کیا کرے گا. تو نمازیں ضائع ہوتی, گناہ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے. اعتدال سے بڑھی ہوئی محبت, وہ اعتدال کیا, صحت خراب ہو رہی ہے, اسٹریس میں جا رہا ہے, ٹینشن میں جا رہا ہے. ٹینشن کس بات کی لے رہا ہے بھائی, پیسہ آ گیا ٹھیک ہے, نہیں آیا تو کیا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, قبر ہے آگے یار. ٹینشن کس بات, ٹینشن لینا اس کی علامت ہے. محبت کیا ہے, اعتدال سے زیادہ ہے. تیسرا, ریلیشن خراب ہو رہا ہے. ریلیشن کا کیا مطلب, کتنے لوگ جاب کرتے ہیں, بیوی بچوں کو ٹائم نہیں, ان کے ریلیشن کی ایسی کی تیسی. جب وہ گھر میں آتے ہیں تو بچے کہتے ہیں امی ایک صاحب آئے ہیں ملاقات کے سلسلے میں. ایسے لوگ بھی ہیں, بچوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوتا. اتفاق سے اس دن آج آفس سے آپ جلدی گھر آ گئے, ایک صاحب نے بتایا کہ میں اپنے بچوں کو نا ایسے دیکھ رہا ہوں, یوں بڑے ہو رہے ہیں, کیونکہ جب میں صبح نکلتا ہوں تو وہ سو رہے ہوتے ہیں, اتنی جلدی میں نکل, رات کو آتا ہوں تو سو چکے ہوتے ہیں وہ. تو بھائی, تو یہ اللہ نے تمہیں اولاد دی ہے, اس سے کیا کرو, ٹائم دو اس کے ساتھ, اس کو لے کے گھومو, اس کے ساتھ بیٹھو, اس کے ساتھ گپ شپ لگاؤ, باتیں کرو, لطیفے سنو. ہم اپنے ابا کا جب نام آتا ہے جذباتی کیوں ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ ہمارے ابا نے ہمیں ٹائم بہت دیا ہے. جب آفس سے گھر آتے تھے بیٹھ کے گپ شپ کرتے تھے. ہم دوسروں کے اباؤں کو دیکھتے تھے, یار وہ تو لفٹ ہی نہیں کراتے اپنی اولادوں کو. اپنے ابا کو ہم دیکھتے تھے آتے ہیں ایسی گپ شپ لگاتے ہیں اور ایسا گھر کا ماحول بناتے ہیں. تبھی ان کے دنیا سے جانے کے بعد غم ہوا, اب تک ہوتا ہے غم, کئی سال ہو گئے. آج باپ گھر میں, ماں تو دے دیتی ہے ٹائم, باپ بچوں کو ٹائم, بولو, وہ کہہ رہا میں کما رہا ہوں. ابے تو جو کما کے ان کو کھلا رہا ہے نا, یہ احسان نہیں مانیں گے, صحیح ہے نا, یہ ذہن میں رکھنا, یہ احسان نہیں مانیں گے. یہ کہیں گے کوئی صاحب تھے جن کی وجہ سے آ رہا تھا گھر میں راشن. ماننا چاہیے احسان, لیکن آج کل کی اولادیں بڑی نالائق ہیں. تو ٹائم یعنی اتنا کماؤ کہ گھر والوں کے لیے, آپ کو بیوی بچوں کے لیے اس میں ٹائم, بولتے کیوں نہیں میرے بھائی, ملے. کچھ دوستوں کے لیے بھی ہے, ایسا آوارہ نہ بنو جیسے آج کل کے لوڑے لپاڑے بنے ہوئے ہیں, سارا ٹائم ہی دوستوں یاروں میں ککھ بھی نہیں کر رہے. وہ تو دوسری انتہا ہے, اس کو میں اپریشیٹ نہیں کر رہا. تو یہ چند لمٹس ہیں, اور بھی ہیں اس میں کچھ, یہ موٹی موٹی چند باتیں ہیں جو یہ باؤنڈری ہیں. کس کی طرف سے, اللہ کی طرف سے. نبی سے زیادہ مصروف دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا, سارے کام کیے آپ نے, مگر اپنے گھر والوں کو بھی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے, گھر والوں کو بھی وقت دیا. تو یہ باؤنڈری کس کی طرف سے بھائی, اللہ کی طرف. اس کو اگر کراس کرو گے, دنیا تو کہے گی اپنے کام کے ساتھ بڑا مخلص ہے, ترقی کر گیا, یہ کر گیا, وہ کر گیا. یار اس کو کہتے ہیں بزنس میں ہارڈ ورکنگ. اگر کسی نے دیکھنی ہو تو وسیم کی جا کے دیکھے. اب یہ نہیں پتا وسیم کے گھر کا حال کیا ہے, بیوی بچے خوش ہیں کہ نہیں ہے, اور صحت دیکھو, شوگر ہو گئی تھوڑی. میں ایسے صاحب کو جانتا ہوں, ہارڈ ورکنگ, کمانے کی نا اتنی فکر, شوگر ہو گئی ان کو تھوڑے دنوں میں, کیونکہ نیند پوری نہیں ہوتی تھی, دن میں بھی ڈیوٹی, رات کو بھی ڈیوٹی, تھوڑی دیر سوتے تھے اور بڑے فخر سے بتاتے تھے یار اسٹرگل ہوتی ہے, اسٹرگل, ہارڈ ورکنگ. شوگر ہو گئی, پھر ایک دن ہارٹ اٹیک ہوا, اور اس دار فانی سے آج, یعنی ان کی عمر بھی میرا خیال ہے 35-40 سال ہوگی. اللہ مغفرت فرمائے, ہم تو یہی دعا کریں گے ان کے لیے, اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند کرے. لیکن یہ ہارڈ ورکنگ نہیں ہے میرے بھائی, یہ اعتدال سے بڑی ہوئی دنیا کی محبت ہے, جس کو اسٹرگل اور ہارڈ ورکنگ سے, اس میں یہ بچوں پہ جو بہت زیادہ تعلیم کا بوجھ ڈالتے ہیں نا, گن پوائنٹ پہ, تو سی اے کرے گا, تیرا باپ بھی کرے گا سی اے, اس میں تو بہت زیادہ بوجھ ڈالا ہوا ہوتا ہے. لیبل یہ لگایا گیا ہوتا ہے ہارڈ ورکنگ. ترقی اصل میں ہوس ہوتی ہے پیچھے دولت کی. پڑھو, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنو, کون منع کر رہا ہے آپ کو, لیکن بھائی اتنا زیادہ بچے کے سر پہ مسلط نہ ہو جاؤ. اگر اس کا دل لگ رہا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں لگ رہا تو جو لگ رہا ہے بھائی اس کام میں لگا دو. میں نے ایک بچے کو ہٹا دیا پڑھائی سے, اس کا دل نہیں لگ رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا کاروبار کرنا ہے, ملازمت کرنے. میں نے کہا چل بھائی تیرا دو چیز کر رہا ہے,
ورنہ کہیں کا بھی نہیں رہتا. بتا دوں آپ کو, بیٹھا ہوا یہاں بیان سن رہا ہے, کہہ رہا ہے میں نے پڑھنا نہیں ہے, میں نے پڑھنا ہے. میں نے کہا پہلے تو اس کو سمجھایا انسان کا بچہ بن جا. نہیں پڑھ رہا, چل بتا کیا کرنا ہے. تو جو کرنا ہے, چرس نہیں بیچ رہا الحمدللہ, نہ چرس پی رہا ہے, جائز کام. اتنا زیادہ دنیا سے دل نہ لگاؤ کہ ڈپریشن کے مریض بن جاؤ. جو ہو رہا ہے ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. ہم اور آپ نے اعتدال سے محنت کرنی ہے. ارادہ کس کا چلے گا؟ اللہ کا. میرا اور آپ کا ارادہ نہیں چلے گا. تو ماں باپ ٹینشنوں میں جاتے ہیں, ہم بچے کو یہ بنانا چاہتے تھے تو یہ پتہ نہیں کیا بن رہا ہے. کیوں چاہ رہے ہو بنانا؟ اللہ پہ چھوڑ دو. انسان کا بچہ بنانے کی پوری فکر کرو, بس بگڑے نہیں. باقی دولت کماتا ہے نہیں کماتا, کس راستے سے کماتا ہے, یہ اللہ کی تقسیم ہے. سب دولت چاہنے والوں کو دولت ملتی نہیں ہے, ورنہ غریب دنیا میں ختم ہو جاتے. اور اللہ کا وعدہ ہے کہ غربت ہمیشہ رہے گی. غربت ختم کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے, سارے غریبوں کو کنٹینر میں بند کر کے اڑا دو بم سے, پھر غربت ختم ہوگی. اس کے علاوہ غربت ختم کرنے کا اور کوئی دنیا میں طریقہ نہیں. اچھا آپ کہہ سکتے ہو امریکہ کیوں اتنا مالدار ہے؟ بھائی ہم غریب ہیں اس لیے وہ مالدار ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو بہت سے بڑے جو دنیا میں ملک ہیں نا, وہ مالدار ہی اسی وجہ سے ہیں کہ ہمارا کھا لیا انہوں نے. افریقہ میں گیا ہوں, بہت سارے ملکوں میں جا چکا ہوں افریقہ کے. افریقہ کے وہ ملک جہاں ڈائمنڈ نکلتا ہے, گولڈ نکلتا ہے دنیا کا سب سے زیادہ, وہاں لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا گولڈ بڑی طاقتیں کھا رہی ہیں, تبھی تو وہ غریب ہیں. تو یہ اللہ کا نظام ہے. کچھ کھائیں گے, کچھ ظلم کر کے کھائیں گے تو آخرت میں اللہ ان سے پوچھے گا. تو یہ عجیب ہی سسٹم دنیا کا چل رہا ہے. یہ سسٹم نہیں چل رہا, یہ وہی چل رہا ہے جو الیکشن میں سسٹم چلا تھا ہمارے یہاں, صحیح ہے نا. تو دنیا میں بھی کیا چل رہا ہے؟ سسٹم. آخرت میں جو چلے گا نا وہ سسٹم ہوگا, وہ سسٹم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابے یار یہ لڑکیوں والے مسئلے نہ پوچھا کرو میرے بھائی. میرے لڑکی کو پسند کرتا ہوں, اس کے گھر والے راضی ہیں, لیکن میرے گھر والے راضی نہیں, میں کیا کروں؟ وہی کرو جو میں نے کیا تھا, کر کے بتاتی تھی کہ شادی ہو گئی ہے. دوسری شادی میں کیا تھا ایسے, گھر والے راضی نہیں تھے تو میں نے بتا دیا تھا ہو گئی ہے, کیا کر سکتے ہیں اپنے خرچے پہ. اگر ماں باپ حج پر جائیں اور ان کا بچہ گود کا ہو اور وہ اس کو بھی لے کے جائیں تو اس بچے کا بھی حج ادا ہو جائے گا؟ نہیں, نابالغی میں جو حج کیا ہوا ہوتا ہے وہ ادا نہیں ہوتا. ایک منٹ, یہ مائک میں پوچھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ تھا کہ پہلی طلاق کے بعد عورت جو ہے وہ شادی دوسری کب کر سکتی ہے؟ دیکھو اگر عورت کو پہلی طلاق ہوئی ہے اور عدت کے اندر اندر مرد نے رجوع نہیں کیا, یعنی 3 مینسز گزرنے سے پہلے مرد نے رجوع نہیں کیا, تو 3 مینسز گزرنے کے بعد نکاح ختم ہو جاتا ہے. پھر چاہے تو کہیں اور شادی کرے, چاہے تو پرانے ممبر سے دوبارہ شادی کر لے, لیکن عدت گزرنے سے پہلے وہ شادی نہیں کر سکتی. اپنے شوہر سے تو کر سکتی ہے, کہیں اور نہیں کر سکتی. جی, اپنے شوہر سے اگر طلاق رجی بائن ہوئی ہے, ایک طلاق بھی اس سے بھی نکاح بعض دفعہ ختم ہوتا ہے. اگر شوہر نے یوں کہہ دیا تمہیں طلاق بائن ہے, یا یوں کہہ دیا تمہارا میرا رشتہ ختم, طلاق کی نیت سے کہہ دیا, تو ایک طلاق ہوگی لیکن نکاح ختم ہو جائے گا. تو عدت کے بعد عورت کہیں اور شادی کر سکتی ہے, اور اپنے شوہر سے کرنا چاہے تو عدت کے اندر بھی کر سکتی ہے, عدت کے باہر بھی کر سکتی ہے. السلام علیکم. جی بھائی پوچھیں. مفتی صاحب یہ پوچھنا تھا کہ کھانے میں شراب کا استعمال کرنا, کیا کھانے میں شراب کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے بھائی؟ پکانے میں بھی جائز نہیں, یا حلال جانور کو جو ہے وہ پلانا, میٹ نہیں. کے ٹیسٹ کو enhance حلال کرنے کے جانور کو بھی حرام چیز نہیں کھلا سکتے, نہ پلا سکتے ہیں. یہ بار میں کئی بار مسئلہ بتا چکا ہوں. لوگ بلیاں پالتے ہیں, ان کے لیے باہر سے امپورٹ شدہ گوشت ان کو کھلاتے ہیں جو مردار ہوتا ہے, حرام ہوتا ہے. جانور خود جو مرضی کھاتا رہے, یہ نہیں کہ جانور کو آپ فتوے دینا شروع کریں یہ مری ہوئی مرغی کیوں کھا رہا ہے, تو یہ خنزیر کیوں کھا رہا ہے, وہ کھانے دیں. لیکن آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ اس کو خود مردار کھلائیں. لا تنتفعوا من المیتہ, حدیث میں آتا ہے مردار سے آپ کسی قسم کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو یہ بھی فائدہ اٹھانا ہی اپنے پلے ہوئے جانور کو وہ کھلانا. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کا بڑا فارم ہے, مگرمچھ پالے ہوئے ہیں. ان کا گھوڑا مر گیا تو انہوں نے لا کے مگرمچھ کو کھلا دیا. تو میں نے کہا یہ جائز نہیں تھا, مردار تھا, آپ اس کو خود آ کے کھا لیتا. وہ آپ کے لیے اس کو گھسیٹنا کہ اس کے سامنے رکھنا جائز نہیں ہے. تو یہ مسئلہ ہے جس سے لوگ بہت زیادہ غافل ہیں. ہمیں مردار گوشت سے کسی بھی طرح کا فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. گھوڑا مر گیا, ذبح کر لیتے تو ٹھیک تھا, مرنے سے پہلے ذبح کر لیتے. تو جب خود اپنی موت مر گیا تو اب اس کا کوئی حل نہیں ہے, اس کو پھینکنا ہی پڑے گا کچرے میں. پھر کوے خود آ کے کھا جائیں, وہ تو خود ہی کھائیں گے, وہ تھوڑی کووں کا کوئی مذہب تھوڑی ہوتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ جمعے کا خطبہ چیخ چیخ کے دینا جائز ہے؟ چیخ کے جمعے کا خطبہ, تقریر جو جمعے کی ہوتی ہے, ہاں. بہت زیادہ چیخنا تو ٹھیک نہیں ہے, حدیث میں ممانعت ہے اس سے. لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہو.
نہیں صحیح نہیں ہے. جزاک اللہ. آپ کی تو ابھی تکلیف کی عمر نہیں ہے ماشاءاللہ, آپ کے بچے ہو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب معلوم کرنا تھا کہ آج کل جو ہے موبائل کے اندر جو گیم جو ہے بچے کھیل رہے ہیں اور اس گیم کے ذریعے پیسے کما رہے ہیں, تو وہ پیسہ کیا اپنا حلال ہے یا حرام ہے؟ بھائی یہ بہت سوال پوچھا جا رہا ہے, بچے گیم کے ذریعے پیسے کما رہے ہیں, تو اگر پیسے لگا رہے ہیں اور پھر ہار جاتے ہیں تو وہ پیسے ڈوب جاتے ہیں, اور جو جیت جاتا ہے اس کے پاس چلے جاتے ہیں, تو یہ تو خالص جوا ہے, حرام ہے, ناجائز ہے. اور اگر کوئی اور سیٹ اپ ہے کہ وہ آپ جب گیم کھیلتے ہیں تو ایڈ بھی آتے ہیں اس میں, تو اس ایڈ کی وجہ سے کمپنی آپ کو پیسے دیتی ہے, تو یہ جائز ہے. لیکن بچوں کو منع کریں اس طرح سے پیسے کمانے سے, برباد ہو جائیں گی ان کی زندگیاں. یہ ناپسندیدہ طریقہ ہے گیموں میں اپنا ٹائم اس طریقے سے ضائع کرنا. جی بھائی پوچھیں. جی قریب کر لیں مائک. السلام علیکم. مفتی صاحب ابھی آپ نے اسلامک بینکنگ کا تھوڑا سا بتایا تھا, وہ اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. یہ جو اسلامک بینکنگ کا آپ نے بتایا تھا, یہ جو پاکستان میں اسلامک بینکنگ ہے, یہ اسی کے متعلق آپ نے تھوڑا سا سمجھایا تھا. اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ اور جو پاکستان میں اسلامک بینکنگ ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. جی دیکھیں, اسلامک بینکنگ کے بارے میں جو میں نے بتایا نا, 90% فقہ حنفی سے لی گئی ہے. وہ اب بینکنگ میں ایسا نہیں ہو سکتا حنفیوں کی بینکنگ الگ ہو شافیوں کی الگ ہو, وہ تو ظاہر ہے مرج چاروں فقہ کو مرج کر کے بنائی گئی ہے نا. تو زیادہ تر اس میں کیونکہ فقہ حنفی کے علاوہ ملتے ہی نہیں تھا کہیں, تو اس میں پہلے سے صدیوں پہلے علماء نے اس کی جزیات لکھی ہوئی تھی. باقی فقہ یہ جو بینکنگ ہے اسلامک بینکنگ, اس پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں. دیکھیں ہوا یہ ہے, اس کا ماضی یہ ہے کہ یہ حضرت مفتی رشید احمد صاحب جو ہمارے شیخ تھے, علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ جو بنوری ٹاؤن کے بانیوں میں سے ہیں, حضرت مفتی تقی صاحب تو اس وقت ذرا ینگ تھے, بالکل جوان تھے. تو مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد ہیں, مفتی اعظم پاکستان, یہ ان بڑے بڑے علماء نے اسلامک بینکنگ کا ایک اسٹرکچر پیش کیا تھا. کیونکہ ضیاء-ال-حق کے دور میں جب یہ تحریک چلی ہے کہ پاکستان کو اسلامی کیا جائے, تو یہ سوال اٹھا تھا کہ بھائی آپ ان سودی بینکنگ کا آلٹرنیٹ دو گے تو ہم کچھ کریں گے نا. مفتی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ ناجائز ہے, پھر اس کا آلٹرنیٹ بھی بتائے کہ یہ ناجائز ہے اور یہ کیا ہے. وہ مفتی صحیح نہیں ہوتا جو بس ناجائز کہہ کے چھوڑ دے, وہ بتائے بھائی یہ ناجائز ہے لیکن اس کا یہ آلٹرنیٹ ہے, اس طرح سے کرو گے تو کیا ہوگا, جائز. حدیث میں بھی ہمیں یہ ملتا ہے, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سودی لین دین کیا, آپ نے ان کو سخت تنبیہ کی کہ یہ تو حرام ہے, پھر ان کو طریقہ بتایا کہ اس طرح سے کر لو گے تو کیا ہوگا, جائز ہو جائے گا. مشہور حدیث ہے, میں ابھی اس کو بیان نہیں کرتا. ایک منٹ بیٹا میں یہ مکمل کر لوں پھر آپ کو موقع دیتا ہوں, آپ اتنے میں بیٹھ جائیں تو آپ کو پھر موقع دیتا ہوں. تو علماء نے نا اس کا آلٹرنیٹ پیش کیا, اس میں بہت سارے بینکوں کے جو ماہرین تھے ان کو بھی بلایا کہ یہ آلٹرنیٹ قابل عمل بھی ہے یا نہیں ہے. بعض دفعہ آلٹرنیٹ تو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ چلے گا ہی نہیں, یہ ہمارے لیے پاسبل ہی نہیں ہے. تو ایسا آلٹرنیٹ ان کے مشوروں کے ساتھ کہ وہ سود سے بچا ہوا بھی ہو اور چل بھی جائے. یہاں مثال کے طور پر ایک چیز پہ آ کے اٹک گئے تھے کہ ہم جب قسطوں پہ کسی کو کوئی چیز مہنگی کر کے بیچیں گے تو قسطیں جب ادا نہیں کرے گا, تو اگر ہم عام بینک تو سود لگا دیتا ہے, ہم اگر سود نہیں لگائیں گے تو وہ قسطیں کون دے گا, کون بھیجے گا اس کے پیچھے پولیس, کون پکڑے گا اس کو, کوئی کوڑے ماریں گے, کیا کریں گے. تو سارا سیٹ اپ 4 دن بھی بعض دفعہ بند کمرے میں بیٹھ کے آدمی مسئلے بتا دیتا ہے, پریکٹیکل لائف میں وہ ممکن نہیں ہوتے. تو کیا کریں گے. اب یہ تینوں فقہ میں اس کا کوئی حل نہیں تھا, نہ فقہ حنفی میں تھا, نہ مالکی میں, نہ شافی میں. امام مالک کے ہاں اس کا حل مل گیا. امام مالک کے ہاں یہ قول ہے کہ اگر کوئی شخص آپ سے مالی لین دین کرتا ہے یا کوئی بھی لین دین, آپ اس پہ مالی جرمانہ یہ التزام کروا سکتے ہیں کہ اگر میں نے یہ ٹائم پہ پیمنٹ نہیں دی یا میں نے یہ کام نہیں کیا تو مجھ پر شرعاً لازم ہے کہ اتنے پیسے میں صدقہ کروں گا. یہ نہیں کہ آپ کے پروفٹ میں اتنے پیسے میں کیا کروں گا, صدقہ. تو فقہ مالکیہ سے یہ چیز لی گئی ہے کہ بھائی اگر کوئی شخص ٹائم پہ قسطیں نہیں جمع کراتا تو بینک اس کو پابند کرتا ہے کہ آپ پھر اتنے پیسے چیریٹی کریں گے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر اس پہ ہم ڈال دیں چیریٹی کریں گے تو وہ کرے گا, کون کرتا ہے بھائی. تو بینک نے پابند کیا کہ چیریٹی ہمارے ذریعے سے ہوگی, تو یہ جائز ہے, اس میں ناجائز ہونے میں کوئی دلیل نہیں ہے. امام مالک کے فقہ سے یہ چیز لی گئی ہے. تو اب بینک کیا کرتا ہے, پینلٹی لگاتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں یار وہ بھی سود لے رہا ہے یہ بھی سود, حالانکہ وہ اپنے پروفٹ میں شامل نہیں کر رہا ہوتا, وہ چیریٹی کر رہا ہوتا ہے. تو ہم نے میزان بینک میں, بینک اسلامی میں جا کے باقاعدہ تحقیق کی ہے کہ یہ سچی مچی میں چیریٹی ہوتا بھی ہے یا ڈرامے بازی ہے. تو پتہ چلا کروڑوں روپے چیریٹی ہوتے ہیں اور بہت سارے ٹرسٹوں کو جاتے ہیں, جن میں مدارس کو بھی جاتے ہیں اور یتیم خانوں میں بھی جاتے ہیں. تو بہت فائدہ ہے, آپ لیٹ پیمنٹ کرو, یتیموں کا فائدہ ہی فائدہ ہے. جبکہ جو سودی بینک ہیں ان میں لیٹ پیمنٹ سے بینک کا فائدہ ہوتا ہے, غریب کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس میں, وہ سود ان کا پروفٹ ہوتا ہے.
تو اس لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان بینکوں میں لگتا ہے دیکھنے میں کہ کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو، لیکن حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے. تو 6 بنیادی عقود ہیں جن پہ اسلامک بینکنگ چلتی ہے، جو شریعت نے آلٹرنیٹ ہمیں پہلے سے دیا ہوا ہے. اسلام تبھی تو دین کامل ہے نا، قیامت تک کے لیے آیا ہے. تو 6 آلٹرنیٹ ہیں، ایک ہے مرابحہ، ایک ہے مزاربہ، ایک ہے مشارکہ، ایک ہے سلم، ایک ہے استثناء اور ایک ہے اجارہ. تو یہ 6 عقود ہیں جو اسلامک بینکنگ میں رائج کیے گئے ہیں سودی سے ہٹا کے، اور یہ 6 کے 6 عقود بالکل شریعت کے مطابق ہیں. تو یہ 6 عقود آلٹرنیٹ کے طور پہ نافذ کیے گئے ہیں، اور ہم نے جا کے باقاعدہ دیکھا ہے کہ پریکٹیکلی یہ ہو بھی رہا ہے کہ نہیں. اور ان دنوں میں جا کے دیکھا جب بینک میرا اکاؤنٹ ہی نہیں کھولتا تھا. اس ایک سیکنڈ میں بات کمپلیٹ کروں. اور اس وقت لوگ ہم پہ، ہماری قوم میں نا منفی سوچ بہت ہے. میں نے کہا یوٹیوب کی آمدن جائز ہے، دلائل کی انبار لگائے، اصل میں اپنا چینل ہے نا. یار تم ہر وقت الٹا کیوں سوچتے ہو؟ بار بار کہہ کہ بھائی جب ہمارا چینل نہیں تھا ہم نے اس وقت فتویٰ دیا ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم اپنا چینل بنائیں گے اور مونیٹائز کریں گے. حقیقت بتاؤ، یہ تو سارا چینل ہی ایڈمن کے ہاتھ میں. لیکن اگر کیا بھی ہو تو اس سے آپ بدگمان کیوں ہو رہے ہو؟ یہی اگر ہم حرام کہتے ہیں نا تو پتہ ہے کیا کہنا تھا؟ ابے اصل میں ان لوگوں کو تو ہدیے نذرانے مل جاتے ہیں بیٹھ کے، دوسروں کی آمدن انہوں نے کیا کر دی ہے؟ حرام کر دی. کسی حال میں لوگ خوش نہیں ہے. وہ گدھے والا لطیفہ ہی یاد آتا ہے. ایک آدمی گدھے پہ بیٹھا اور بچہ بھی گدھے پہ بیٹھا، دونوں سفر کر رہے ہیں. لوگوں نے کہا گدھا ایک ہے، بندے 2 سوار ہیں، گدھے پہ ظلم کر رہے ہیں. اس نے کہا چل بچہ تو اتر جا، میں بیٹھتا ہوں. خود بیٹھ گیا، بچہ اتر گیا. لوگوں نے کہا باپ ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، چھوٹا بچہ ہے، بٹھانا اس کو چاہیے، کمزور ہے، خود تو طاقتور ہے، جوان آدمی ہے، لیکن چونکہ باپ ہے تو باپ ہونے کا ناجائز فائدہ. اس نے بچے کو بٹھا دیا، خود اتر گیا. لوگوں نے کہا ابھی سے بدتمیز بنا رہا ہے بچے کو گدھے پہ بٹھایا ہوا ہے اور باپ گدھے کی لگام لے کے چل رہا ہے آگے. تو اس کا مطلب یہ تو بچے کو ابھی سے فرعون بنا رہا ہے، باپ کی تمیز ہی ختم ہو جائے گی. اس نے کیا کیا؟ اس نے خود دونوں اتر گئے، گدھا خالی. انہوں نے کہا دنیا میں دیکھنے میں گدھا یہ لگ رہا ہے، حقیقت میں گدھے یہ ہیں، کیونکہ سواری موجود ہے اور پھر بھی پیدل جا رہے ہیں. تو اس نے اٹھا کے نا دریا میں پھینک دیا گدھا. یہ آخری کام غلط کیا، یہ بالکل گدھوں والا کام کیا اس نے. تو پبلک کی باتوں میں آ کے کیا نا. باقی جتنے بھی کام کیے سب کی کوئی نہ کوئی لاجک بنتی تھی. یہ آخری کام کیا کیا ہے؟ بالکل غلط. تو اگر ہم پبلک کے دباؤ میں آ کے حلال کو حرام یا حرام کو حلال کہہ دیں نا، یہ گدھوں والا کام ہوگا، یہ بالکل ناجائز ہوگا. اس لیے یوٹیوب کی ارننگ حلال ہے یا حرام ہے، جو ہمیں سمجھ میں آئے گا وہ ہم فتویٰ دیں گے. پبلک کے دباؤ سے متاثر نہیں ہوں گے ہم. جب یہ سودی بینک تھے نا، ان کی آمدن کو حرام کہتے تھے، اس وقت لوگ ہم سے اس پہ بڑی بحث کرتے تھے. ابے تمہارے اپنے بینک نہیں ہے نا اس لیے حرام کیا. مینیجر کی تنخواہ کو ہم حرام کہتے تھے، اب بھی کہتے ہیں. میرے یہاں مسجد میں بیان ہوئے، کتنے بینکرز مجھ سے ناراض ہو گئے، یار یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. پھر جب اسلامک بینکنگ آئی ہم نے کہا اب یہ ٹھیک ہے، اس میں آ جاؤ. تو پہلے ہم جو خالص سودی بینک ہیں ان کو حرام کہتے تھے، اس پہ بھی پبلک کو اعتراض ہوتا تھا اسی مسجد میں کہ بھائی یہ تو پوری دنیا سود پہ چل رہی ہے، پوری دنیا کا نظام یہ حرام کیسے ہو گیا. پھر ہم نے کہا چلو اب اسلامک بینکنگ آ گئی، ہم لوگوں کو آلٹرنیٹ بتائیں گے، لوگ خوش ہو جائیں گے، یا زندہ آباد ہمارے لیے راستہ نکل آیا. ہم نے کہا اب کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو، ایک ہی بات ہے. اصل میں ان مولویوں کے اپنے اکاؤنٹ کھلے میں، میرا تو نہیں کھلا ہوا تھا بھائی. جب ہم نے حلال کیا تو میری پگڑی دیکھ کے نا میزان بینک نے مجھے بھگا دیا تھا، طالبان آ گئے ہیں. انہوں نے بولے تو خطرناک ہو کہ دہشت گرد نہ ہو. اس طرح کی باتیں کرتے تھے ہمارے بارے میں. ہم کہتے ہیں لو بھائی ہم ان کے جائز ہونے کے فتوے دے رہے ہیں. ہمارے وہ کلپ ملینز میں گیا ہے جس کے بعد لوگوں نے بینکوں میں اکاؤنٹ کھولے ہیں، تو اس پہ بھی خوش نہیں تھے. تو یوٹیوب کو اگر میں کہہ دیتا نا حرام ہے، چیخیں نکل جاتی تم لوگوں کی، جو لاکھوں لوگ کما رہے ہیں نا. اور انہوں نے بھی ہماری گت بنانی تھی، اب یہ مولویوں کے چکروں میں پڑو. ہم نے حلال کہہ دیا تو بھی چیخیں نکل رہی ہیں، تو بھی کیا نکل رہی ہیں. تو اس لیے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ پبلک کی باتوں میں آؤ گے تو وہ گدھے والا قصہ ہوگا تمہارے ساتھ. پبلک کو مت دیکھو جو کھوپڑی میں آ رہا ہے. بچے کو گدھے پہ بٹھانا ہے، بچے کو بٹھا دو. خود بیٹھنا ہے خود بیٹھ جاؤ، دونوں کو بیٹھ رہے ہیں دونوں. اعتراض ہوگا تو گدھے کو ہونا چاہیے. گدھے کو جب اعتراض نہیں ہو رہا، وہ دونوں کو لے کے گھوم رہا ہے، تو پھر پبلک کے اعتراض پہ کیوں جاتے ہو؟ تو اس لیے جو صحیح مفتی ہوگا وہ لوگوں کو نہیں دیکھے گا پبلک کیا کہہ رہی ہے، وہ تمام دلائل میں غور کر کے ایک رائے قائم کرے گا. تو وہ چاہے، اب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ کا چینل مونیٹائز ہے یا نہیں. میں کہتا ہوں بھائی آمدن اگر حرام ہے تو میرے چینل کے مونیٹائز ہونے سے وہ حلال نہیں ہو جائے گی، اور اگر حرام ہے تو میرے ڈی مونیٹائز ہونے سے وہ حلال، میرے عمل سے حلال حرام نہیں ہوگا، نہ حرام حلال ہوگا. تو ہمارے عمل کو کیوں دیکھتے ہو بھائی کہ کون کیا کر رہا ہے؟ ہاں یہ بھائی کافی دیر سے بیچارے انتظار کر رہے ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے نکاح کا، تو ان میں سے اگر کسی ایک کا بھی انتقال ہو جائے تو وہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے جی، اور اگر نہیں دنیا کے لحاظ سے ختم ہوتا ہے. دیکھو آخرت کے لحاظ سے ختم نہیں ہوتا. یہاں بھی لوگ دو چیزوں کو خدمت کرتے ہیں. میاں بیوی میں سے ایک کی بھی ڈیتھ ہو گئی نا تو دنیا کے لحاظ سے رشتہ ختم، آخرت کے لحاظ سے نہیں ہوتا. آخرت میں ملیں گے ایک دوسرے، تبھی ان کے لیے دعائیں بھی مانگنی چاہیے. ہاں دنیا کے لحاظ سے ختم ہوتا ہے. اس کی دلیل یہی ہے کہ اگر آپ کی بیوی مر جائے تو آپ اس کی بہن سے شادی کر سکتے ہو. اگر رشتہ ختم نہ ہوتا تو اس کی بہن سے شادی حلال تھوڑی ہوتی، آپ تو تبھی تو اجازت ہے اس کو. اسی طرح آپ مر گئے تو عدت کے بعد بیوی بھی کہیں اور نکاح کر سکتی ہے. اگر وہ دنیا کے لحاظ سے رشتہ باقی ہے تو کیوں کر سکتی ہے بھائی وہ؟ آپ تو
قبر میں اس کے میاں ہو آپ. ٹھیک ہے نا. تو دنیا کے لحاظ سے دنیاوی حکام کے لحاظ سے ختم ہو جاتا ہے, آخرت کے حکام سے باقی رہتا ہے. اچھا مفتی چلیں. صاحب لیکن عورت اگر کہیں اور شادی کر لے نا تو پھر آخرت کے حکام میں بھی وہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے. عورت کو آخرت میں آخری والا اینڈ والا میاں ملے گا, اینڈ میں جو اس کے ساتھ تھا. ارشاد. اچھا دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کیا سونے سے جو ہے وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جیسے اگر ہماری اونگ آ گئی, بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی ہماری, یا ہم کافی دیر کے لیے بھی اگر سو گئے تو اس سے کیا ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا؟ بیٹھے بیٹھے آنکھ لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, لیٹ کے سونے سے وضو ٹوٹتا ہے, یا آپ سجدے میں ایسے کہ بالکل ہی بچھ گئے زمین پہ تو وضو ٹوٹ گیا آپ کا. جیسے ہوتا ہے نا سجدے میں سوتے سوتے بالکل ہی بچھ گئے. مرد جس طرح سے سجدہ کرتے ہیں تو اس میں اگر آنکھ لگ گئی تو وضو نہیں ٹوٹتا, کیونکہ پورا زمین پہ بچھے نہیں ہوتے آپ. تو خواتین جس طرح سجدہ کرتی ہیں نا سمٹ کے, ان کی اگر سجدے میں آنکھ لگ گئی تو کیونکہ وہ پوری گہری نیند ہوتی ہے پھر وہ. تو صحابہ کرام جب نبی کی نماز میں آتے تھے نا, عشاء کی نماز میں, تو عشاء بہت دیر سے ہوتی تھی تو صفوں میں اونگ رہے ہوتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ آواز لگائی, نامت النساء والصبیان, عورتیں بچے سو گئے ہیں. تو نبی نے ان کو دوبارہ وضو کا حکم نہیں دیا, کیونکہ بیٹھے بیٹھے سوئے تھے صف میں. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح آپ بیٹھے بیٹھے دونوں تشریفیں آپ کی زمین پہ ٹکی ہوئی ہوں اور آپ کو کی آنکھ لگ جائے تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا. لیکن اگر آپ سو رہے ہو اور ایک جانب آپ لڑک گئے, ایک تشریف, پیار سے میں تشریف کہہ رہا ہوں اور میں کیا کہوں اس کو, تشریف زمین سے اٹھ گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا آپ کا. سمجھتے ہو؟ ایک آخری سوال اور وہ بس یہ پوچھنا تھا کہ جو انجینئر صاحب ہیں وہ یہ بولتے ہیں کہ جو 6 کلمے ہیں ان میں سے 4 ثابت ہیں, تو لیکن ہم لوگ کو سب بچوں کو آسان نماز میں جو ہے بچپن سے ہی وہ 6 کلمے جو ہے یاد کروائے دیکھو جاتے یہ ہیں. 6 کلموں کے نمبر حدیث سے ثابت نہیں ہیں, دعائیں حدیث سے ثابت ہیں جو ان کلموں میں دعا پڑھی جاتی ہے. نمبر ثابت نہیں ہے. نمبر کسی نے آسانی کے لیے لگا دیا تو اس میں کوئی گناہ کی بات بھی نہیں ہے. اب کلمہ شہادت کو دوسرا کلمہ کہہ دیا تو کیا جا رہا ہے اس میں؟ حدیث میں نہیں ہے کہ یہ دوسرا کلمہ نہ پہلا کلمہ. بعض چیزیں تعلیم کے لیے ہوتی ہیں, جب تعلیم دینے کے لیے نا, یاد کرانے کے لیے. جیسے تبلیغ والوں نے کہا دیا 6 نمبر, یہ 6 نمبر حدیث سے تھوڑی ثابت ہیں, لیکن ان نمبروں میں جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے وہ تو حدیث سے ثابت ہے نا. تو یاد کرانے کے لیے ان کو ایک لسٹ دے دی ہے. تو تعلیم کے لیے کسی کو بھی کوئی نمبر دیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ارشاد. نہیں, خطبے کے دوران چندہ حرام ہے, ناجائز ہے بھائی. خطبے کے دوران کوئی موومنٹ, کوئی حرکت جائز نہیں ہے, چندہ بھی جائز نہیں ہے. یہاں ہو رہا ہوتا ہے نہیں, غلط ہو, ان کو منع کریں. بیٹھے بیٹھے پوچھ لیں, کھڑے ہونا ضروری نہیں ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کافی عرصے سے خواہش تھی کہ آپ سے ملاقات ہو. جزاک اللہ. میں نے ریکویسٹ بھی کی آپ سے, آپ 2 منٹ ٹائم دیجیے گا ہمیں بھی. جی میرا سوال یہ ہے کہ سگریٹ کا کام کرنا ایز اے ڈسٹریبیوٹر, کیا وہ کس جائز کا؟ ہے؟ سگریٹ سگریٹ کا کام کرنا ایز اے ڈسٹریبیوٹر, کیا اس کی کمائی سے بندہ نیک کام بھی کر سکتا ہے, جیسے مدارس کو چلانا, مساجد کو بنانا, یا اپنے بیوی بچوں کا خرچ کرنا, کیا اس کی کمائی حلال ہے یا ناجائز ہے؟ جزاک اللہ. سگریٹ کی آمدن مکروہ ناپسندیدہ ہے, حرام نہیں ہے. کیونکہ سگریٹ کا جو تمباکو ہے نا وہ صحت کے لیے نقصان دہ, لیکن فوری اور یقینی نقصان نہیں ہوتا, اس کا ٹائم لگتا ہے. تو ایسے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری صحت کو نقصان دیتی ہیں لیکن لانگ ٹائم میں جا کے. تو اس لیے حرام کا جو جتنی حرام ہوگی تو اس کا درجہ اتنا ہی ہے. تو اب ایک خودکشی یہ ہوتی ہے آپ کھمبے سے لے جا سے چپک گئے, وہ تو 100% حرام ہے. ایک خودکشی ہوتی ہے کہ آپ شوگر کے پیشنٹ ہیں اور آپ پھر بھی مٹھائی سے پرہیز نہیں کر رہے, تو اس کو وہ حرام تھوڑی کہا جائے گا جو کھمبے سے چپکنے والے کو کہا جائے گا. اس کو یہ کہا جائے گا مکروہ ناپسندیدہ. علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ آپ کا پیٹ بھر گیا اور آپ کو پتا ہے مزید ایک نوالا کھاؤں گا صحت کو فائدہ نہیں ہوگا, یہ نوالا بھی حرام ہے. لیکن یہ حرام اس درجے میں نہیں ہے, کراہت ہے, ناپسندیدہ کے درجے میں مکروہ ہے. تو ایسے ہی سگریٹ کوئی اچھی چیز نہیں ہے, ناپسندیدہ ہے, مکروہ ہے. اس کے بہت سارے نقصانات ہیں, اس کی آمدن بھی ناپسندیدہ ہے, مکروہ ہے, حرام نہیں کہہ سکتے ہم اس کو. ہماری رائے یہی ہے اس بارے میں. چرس کی آمدن حرام ہے, ہیروئن کی آمدن کیا ہے؟ حرام. تو چرس اور سگریٹ میں کوئی فرق تو ہوگا نا, ہیروئن اور سگریٹ. تو اس لیے ہم مشورہ یہی دیتے ہیں کہ سگریٹ کا کام نہ کرو آپ. باقی کوئی کر رہا ہے تو اس کی آمدن کو حرام نہیں کہا جائے گا, ناپسندیدہ ضرور کہا جائے گا. حدیث میں اور بہت سارے کام ایسے ہیں جن کو شریعت نے ناپسندیدہ کہا ہے, لیکن پھر بھی نبی نے اس کو حرام نہیں سمجھا. جیسے حجامہ, یہ جو خون نہیں نکالتے, اس کی اجرت کو نبی نے پسند نہیں کیا, لیکن آپ نے اس کی اجرت دی ہے. پسند کیوں نہیں کیا؟ یہ کام ہر وقت جو حجامہ کرنے والا, آپ دیکھو لوگوں کی کمیزیں اتار کے بیٹھا ہوا ہوگا, کپ لگا کے خون نکال رہا ہے, گندگی میں ملوث ہونا پڑتا ہے. ایک ایسا پیشہ ہے جو ایک سلیم الطبع آدمی کو اچھا نہیں لگتا. کہیں آپ رشتہ لینے کے لیے جاؤ, آپ کیا کرتے ہو, لڑکی والے پوچھے میں حجامہ کرتا ہوں, ایک دم ان کے دماغ میں آئے گا کمیزیں اتار کے لوگوں کے کیا لگاتا ہے. ایک تو ڈاکٹر کبھی کبھار یہ کام کر رہا ہوں نا, کرتا ہی یہی ہے, کپ لگا کے خون نکالتا ہے, پھر بلیڈیں لگاتا ہے, پھر دوسرے کی کمیز اتارے گا, خون نکالے گا. اور آسان, بغلیں صاف کرنا جائز ہے یا نہیں ہے لوگوں کی؟ بولو نا, لوگوں کی بغلیں صاف کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ جائز ہے نا بھائی, اس میں ناجائز والی صدر میں تھوڑی داخل ہے.
اب آپ نے ادارہ کھول لیا, دکان کھول لی کہ میں صرف بغلیں صاف کروں گا لوگوں کی, کوئی گناہ نہیں ہے, بالکل آمدن حلال ہے, لیکن پسندیدہ کہلائے گی؟ کہیں رشتہ لینے کے لیے گئے, آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے, ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, سائنٹسٹ ہے, ٹماٹر بیچتا ہے, ٹھیک ہے اچھی بات, بغلیں صاف کرتا ہے لوگوں کی, ایک دم ذہن میں کیا آئے گا, بھائی یار ہر وقت گھسا رہتا ہوگا اندر لوگوں کی نا, گند میں گھسا رہتا ہوگا. تو ایسے ہی جو ہر وقت حجامہ ہی کو پیشہ بناتے ہیں, تو نبی نے اس عمل کو پسند نہیں کیا, اس کی اجرت کو سخت قرار دیا ہے, لیکن پھر بھی جس نے نبی کا حجامہ کیا آپ نے ان کو اجرت دی ہے. تو کچھ چیزیں حرام نہیں ہوتی لیکن وہ قابل تعریف نہیں ہوتی. اور آسان مثال دیکھو, لوگوں کے گٹر صاف کرنے والی کمائی جائز ہے یا نہیں ہے؟ اب آپ بن جاؤ, میں لوگوں کے گٹر صاف کروں گا جی, کماؤں گا, ٹھیک ہے بھائی جائز ہے, لیکن کوئی آپ سے مشورہ لے گا تو لوگ کیا کہیں گے, یار کوئی اور کام کیوں اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے اتنا رسوا کر رہا ہے کہ ان کی گندگی تو اٹھا رہا ہے. اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا, عزت دار بنایا, تو کام بھی کون سے کرو, عزت والے. میں جب یہاں آیا نا تو کسی نے مجھے کہا ہمارے یہاں مردہ نہلا دو, میں نے کہا میں مردے نہلانے کا کام نہیں کرتا, میں مردے نہلانے کا کام, میں نے صرف اپنے والد کو غسل دوں گا, اپنے قریبی کوئی ریلیٹو ہوگا اس کو غسل دوں گا, یا اپنا دوست ہوگا نا جگری, اس کے باپ کو میں دوستی یاری میں غسل دے دوں گا. میں اس کو پروفیشن نہیں بناؤں گا. جائز ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا جو مردوں کو غسل دیتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں, لیکن بھائی میں نے کہا میں اپنے آپ کو کیوں, اللہ نے مجھے ٹوٹی پھوٹی عزت دی, میں اچھے خاندان میں پیدا کیا, میں اس قابل نہیں ہوں, میرے اعمال اس قابل نہیں ہے, لیکن میں اپنے آپ کو لوگوں میں کیوں ذلیل کروں بھائی, میں اپنی ویلیو لوگوں کی نظروں میں کیوں گراؤں. مردے نہلا کے جو مردہ ہو رہا ہے, تو ایک مولوی صاحب سے میں نے یہ کہہ دیا بھائی میں یہ کام نہیں کرتا, وہ غصے ہو گئے, کہ یہ ثواب نہیں ہے مردے نہلانا. میں نے کہا ثواب ہے تو جس کا باپ مرا ہے اس کے بیٹے کے لیے ثواب ہے یہ. کہہ رہے نہیں یہ تو انسانیت کی خدمت ہے. میں نے کہا بھائی انسانیت کی خدمت تو یہ بھی ہے کہ پھر آپ لوگوں کے گوں بھی اٹھاؤ جا کے, کسی کا گٹر بند ہو جاتا ہے آپ جا کے صاف کرو. کہتے ہیں آپ کو تو وہ آتا نہیں. میں نے کہا میں سیکھ بھی بھنگیوں سے سیکھ سکتا ہوں میں یہ کام, میں کیوں مردے نہلاؤں بھائی لوگوں کے لے جا کے. انہوں نے کہا نہیں یہ سنت طریقے کے مطابق لوگوں کو نہلانا آتا نہیں ہے اس لیے آپ نہلائیں. تو میں نے کہا سنت طریقے کے مطابق نہلانا آتا نہیں ہے تو میں نہلانا سکھانا میری ذمہ داری ہے. کوئی میرے پاس آئے کہ میں نے مردہ نہلانا ہے, سنت طریقہ کیا ہے میں اس کو بتا دوں گا, یہ میرا کام ہے, نہلانا میرا کام نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ پہ غسل فرض ہوا, آپ کی شادی تھی, صبح آپ نے غسل کرنا تھا, رخصتی ہو گئی, اب صبح آپ نے غسل کرنا ہے. اب آپ کو غسل فرض کیسے کیا جاتا ہے آپ کو آتا نہیں ہے, آپ مجھے فون کر کے فرض غسل کا طریقہ پوچھو گے, میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا, یہ میری شرعی ذمہ داری ہے. لیکن اگر آپ کو آ کے مجھے نہلا بھی دیں تو میں نہلاؤں گا آپ کو. آپ 1 کروڑ روپے بھی دو گے نا, سب سنت کے مطابق مجھے نہلا دیں, اور میں نے یہاں سے یہاں تک وہ باندھا ہوا ہے سطر نظر نہیں آئے گا, میں پھر بھی نہیں نہلاؤں گا. چاہے 1 کروڑ کیا 10 کروڑ بھی دو, میں کہوں گا میری 2 ٹکے کی عزت نہیں رہے گی, آج اس کو نہلانے جا رہا ہوں, آج اس کو. تو ایسے ہی جب مر جائے گا تو میں کیوں نہلاؤں بھائی, جو اس کی اولاد ہے وہ نہلائے نا اس کو. اگر اس کو سنت طریقہ نہیں آتا تو سنت طریقہ بتا دوں گا میں. تو یہ مردے نہلانا, اب علماء بعض یہ کام کر رہے ہوتے ہیں بھائی, یہ علم والوں پہ سوٹ نہیں کرتے. آپ اپنی دیکھو, اسلام میں سب سے پہلے جان کی حفاظت, اس کے بعد سب سے پہلے عزت کی حفاظت ہے, مال اس کے بعد ہے, اس کے بعد مال کی حفاظت ہے. حفظ جان اور ناموس یعنی عزت کی حفاظت, اور اس کے بعد مال کی حفاظت ہے. عزت پہلے ہے, پیسہ بعد میں ہے. تو اس لیے وہ چیزوں کو پیشہ مت بناؤ جن میں انسان کی عزت ختم ہوتی ہے, تو وہ نہیں بنانے چاہیے, اس کو نہیں کرنا چاہیے وہ کام انسان کو. ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں عزت جاتی نہیں ہے, لیکن بیوقوف لوگ سمجھتے ہیں کہ عزت نہیں ہو رہی, وہ تو پھر بیوقوفوں کے تو معیار ہی الگ ہوتے ہیں نا. اب جو ٹھیلا لگا رہے ہیں, ٹماٹر بیچ رہے ہیں, یہ کوئی توہین کا کام نہیں ہے, بزنس کر رہا ہے اپنا ٹھیلا اپنا, اس میں اگر اس کو کوئی حقارت سے دیکھتا ہے تو دیکھنے والا برا ہے, لیکن گندگیاں صاف کرنا لوگوں کی, تو یہ کام مجبوری میں کسی بیچارے کا کوئی رسک نہیں ہے, وہ تو ایک مجبور ہے. بھیک مانگنے سے اچھا ہے, میں بھنگیوں کو بری نیت سے نہیں دیکھتا, بھیک مانگنے سے اچھا ہے کہ گٹر صاف کر کے کما لیتے ہیں. بھیک مانگنے سے کروڑا گنا بہتر ہے. اب ہر ایک کے حالات مختلف ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ کے پاس کوئی دوسرا جائز ذریعہ ہے کمانے کا تو بھائی مردے کو آپ مت نہلاؤ, اس کو آمدن اور پیشہ مت بناؤ. میں طلبہ کو بھی منع کرتا ہوں. اچھا بات سے بات نکلتی ہے, ایک طالب علم کو میں نے پوچھا بیٹا تمہاری ذریعہ آمدن کیا ہے؟ کہہ رہا میں شادی کر رہا ہوں. میں نے کہا تمہاری ذریعہ آمدن کیا ہے؟ کہہ رہے میری ذریعہ آمدن کیا ہے, مردانہ قوت کی دوائیں بیچتا ہوں. مت کرو. کہہ رہے یہ کیا بات ہوئی یار, یہ تو جائز ہے. میں نے کہا جائز ہے, طالب علم پہ یہ کام سوٹ نہیں کرتا. پھر میں نے اپنے میں نے کہا میرے تو 4 شادیاں ہیں نا, کتنے لوگوں نے مردانہ قوت کے سلسلے میں مجھ سے رابطہ کیا ہوگا, آپ کی سوچ ہے. میں اگر یہ بزنس کرنا چاہتا کھرب پتی ہوتا, میں سمجھ رہے ہو, کھرب پتی ہوتا میں نے کہا میں نے کیوں نہیں کیا, لیکن یہ چھاپ ہی غلط ہے یار, ہم کیا بیچ رہے ہیں لوگوں کو مردانہ. میں نے کہا یہ ہمارے جو علم کی طرف ہماری نسبت ہے, ہم کوئی عزت دار نہیں ہے, ہمارے اعمال کیا ہے ہمیں پتہ ہے, لیکن علم کی طرف جو ہماری نسبت ہے اس نسبت کو ہم نے
بچا کے رکھنا ہے. کوئی ایسا کام نہیں. میں نے کہا میں شہد کا میں نے بزنس کیا بہت طویل عرصے تک. مجھے ایک نمبر خالص سلاجیت جو بہت ہی خالص ایک نمبر ہوتی ہے پورے بورے بھر کے کسی نے لا کے دی کہ آپ بیچو. میں نے کہا بھائی میں یہ کام نہیں کروں گا, کیونکہ سلاجیت لوگ سمجھتے ہیں کس کام کے لیے, مردانہ قوت کے لیے, حالانکہ اس کے اور بہت سارے فائدے ہوں گے. میں نے کہا یہ کام میں نہیں کروں. میں نے پورے بورا اٹھا کے کسی حکیم کو پکڑا دیا. میں نے کہا بھائی یہ تم جانو تو میں نہیں یہ کام کروں گا, کیونکہ اور اس وقت میری آمدن بہت کم تھی. وہ میں بزنس کرتا تو کروڑوں روپے کماتا, اور میں نے دیکھا ہے لوگ کما رہے ہیں. تو میں یہ نسخے بتانا شروع کر دوں اس کی آمدن اور یہ ماجونے بیچنا شروع کر دوں. لوگ آتے تھے آپ کے پاس خالص سلاجیت ملے گی؟ میں نے کہا نہیں بھائی میرے پاس. کہہ رہے ہیں آپ کی اتنی شادیاں پھر کیسے ہیں؟ میں نے کہا روٹی پراٹھے سے چل رہا ہوں بھائی میں. ہم نے اپنے آپ کو روٹی اور پراٹھے پہ کیا کر لیا ہے, سیٹ کر لیا. تو میں یہ دوائیں بیچنا چاہتا, بہت بیچ کے بہت کچھ. میرے ڈاکٹروں سے تعلقات ہیں, حکیموں سے تعلقات ہیں, سائنسدانوں سے تعلقات ہیں, پائلٹوں سے ہیں, فوجیوں سے ہیں, پولیسوں. بھائی ایک مشہور آدمی کے ہر ایک سے ہوتے ہیں, میں تو دبا کے منجن. لیکن میں نے کہا یہ عزت والا کام نہیں ہے. تبھی جو 2 نمبر حکیم ہوتے ہیں نا, جن کو آتا باتا کچھ نہیں ہے, ان کے بورڈوں پہ بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے مردانہ طاقت ایک رات میں. جو سمجھدار حکیم ہوتے ہیں ان کے بورڈ پہ آپ کو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئے گی. ان کو پتا ہے یار اپنی عزت کا جنازہ نکال رہے ہو, تمیز سے جو حکمت کا کام ہے وہ کرو. لیکن جو 2 نمبر حکیم ہوتے ہیں, قبلہ بڑے حکیم صاحب, اور پھر ایک رات میں مردانہ قوت بحال اور کیا ڈرامے بازی. تو خیر میں نے اس طالب علم سے کہا, میں نے کہا یہ کام مت کرو. کہہ رہے بھائی لوگ آتے ہیں, میں ان کو فلاں حکیم سے میرا تعلق ہے, دوائیں بیچتا ہوں, اتنا پیسہ. میں نے کہا اللہ کے بندے, عزت اور پیسے میں 2 چیزیں ہیں, تو ترجیح کس کو دینی ہے؟ میں نے کہا یہ کسی اور کو کرنے دو. طالب علم پہ یہ چیز سوٹ, کل عالم بنو گے, کیا لوگ کہیں گے یہ وہ مولانا ہے جنہوں نے اتنا بڑا بنگلہ بنا لیا مردانہ قوت کی دوائیں بیچ کے. یہ کیا عزت رہے گی یار؟ میں نے کہا سب سے پہلے تو میری نظر میں آپ کی 2% کی عزت نہیں ہوگی. تو اس لیے کام ہمیشہ کون سا کرنا چاہیے میرے بھائی؟ عزت والا کام جو شریفوں پہ سوٹ کرتا ہے. سمجھتے ہو, ٹماٹر بیچو, آلو بیچو, یہ شریفوں کے کام ہیں. یہ نسخے بیچ رہا ہے, یہ بڈھوں کو جوان کرنے کے, یہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا میرے بھائی, رائے منڈ سے جماعت آئی ہوئی ہے میرے بھائی, آپ لوگ آئے ہوئے ہیں, ابھی تو مل لی ہے نا اتنا ماشاءاللہ. ابھی تو ٹھیک ہے, ملتے ہیں دوبارہ. اور کوئی بھائی سوال, بس آخری سوال لے لیتے ہیں, بس یہ آخری سوال. اچھا چلو ان کو پہلے پوچھنے دو جی, پھر آپ کا لاسٹ, بس پھر چھٹی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا یہ جو آج کل آ رہے ہیں ڈیجیٹل بینک آ رہے ہیں, کیا آ رہے ہیں؟ ڈیجیٹل بینک آ رہے ہیں, جیز کیش ہے, ہاں ایزی ہاں. پیسہ ہے, ان کی بیسیکلی جو ارننگ ہے نا وہ ہوتی ہے زیادہ تر ہوتی ہے فی کلیکشن سے. کس سے؟ فی کلیکشن, جیسے آپ مائک قریب کریں نا. جیسے آپ نے ٹرانزیکشن کی ہے نا, تو آپ سے ایک فیس چارج کریں گے, سود نہیں ہوگا, وہ ایک فیس ہوگی, ٹھیک ہے. اچھا لیکن یہ لنک ہوتے ہیں کسی بھی بینک سے, جیسے جیز کیش ہے موبائل بینک سے لنک ہے, وہ چل رہا ہے کنونشنل بینکنگ کے اوپر, وہ اسلامک نہیں ہے. تو اس کے اوپر کیا آپ کا وہ نہیں, دیکھیں وہ ان کا ذاتی عمل ہے. نہیں, آپ دیکھو وہ جو جیز کیش وغیرہ جو ٹرانزیکشن پہ کمیشن کاٹتے ہیں وہ جائز ہے, کیونکہ وہ ایک سروس دے رہے ہیں آپ کو, آپ کا پیسہ ادھر سے ادھر. یہ ایسے ہی ہے جیسے میں کسی کو 50 روپے دوں, یار وسیم کو دے کر آ جا, اس بات کے میں تجھے 5 روپے دوں گا, تو یہ ٹرانزیکشن کی فیس جائز ہے. باقی جیز کیش یا موبی لنک وغیرہ کا جو سودی بینکوں سے ان کے اکاؤنٹ کھلے ہوئے, وہ ان کا اس کا آپ سے کوئی لین دین نہیں ہے. آپ کمپنی کی بریڈ خریدتے ہو, اس کمپنی نے بینک سے قرضہ لے کے وہ کمپنی بنائی ہے, تو آپ کے لیے بریڈ خریدنا یا اس کو لین دین یا اس میں جاب کرنا ناجائز نہیں ہوگا اس سے. یعنی کہ جو میں آپ کے پاس سمجھاؤں, اگر جیز کیش میں وہ جاب کر رہا ہے اور اس کی ارننگ اس کو سیلری موبائل بینک کی ارننگ سے نہیں ہو رہی, جیز کیش کی ارننگ سے ہو رہی ہے, جی تو وہ صحیح کنسیڈر کی ہاں جائے جائز گی, ہے, جائز وہ جائز ہے جی. اچھا, اور اسی طرح اگر ان کیس کیونکہ دونوں کا مرجر بیسیکلی ہے نا, جیز کیش ہو گیا یا کیا نام ہے تعمیر مائکرو فائنانس ہو گیا, قریب اس کے اندر ان دونوں کے اندر جو کنونشنل بینکنگ سے ارننگ آ رہی ہے وہ غلط ہے. جو دیکھیں اس سیلری digital bank کہاں سے وہ- آ رہی ہے اس سے تعلق نہیں ہے, اچھا بینک سے آ رہی ہے یا جیز کیش کمپنی خود دے رہی ہے, اس سے ہے کہ کام کیا کر رہے ہیں آپ, کیونکہ سب کی تنخواہیں آج کل بینکوں سے ہو کے ہی آتی ہیں, تو بینک تھوڑی دے رہا ہوتا ہے, وہ تو کمپنی دے رہی ہوتی ہے, لیکن کمپنی نے آپ کا اکاؤنٹ بینک میں کھول دیا ہوتا ہے, تو وہ اس وجہ سے بینک سے آ رہی ہوتی ہے. ہاں ڈائریکٹ بینک آپ کو دے رہا ہے ان سروس کے تھرو جو آپ بینک کو دے رہے ہیں, اور وہ سروسز ناجائز ہیں, تو وہ پھر ناجائز ہوگی تنخواہ آپ کی, کیونکہ وہ آپ کو ناجائز کام کے بدلے میں مل رہی ہے. جی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی صاحب سوال یہ پوچھنا تھا کہ ہم اس ملک کے بارے میں کریں کیا, یعنی اگر آپ بولتے ہیں کہ ہم ٹھیا وغیرہ لگا لیں, تو ٹھیا وغیرہ لگا لیں تو پولیس والے ہمیں تنگ کرتے ہیں, اور باہر نکلیں تو روڈ کی حالت ایسی ہے کہ اگر بائکیں بھی چلائیں تو اس میں ٹائر پنچر اور بعض مسائل آ جاتے ہیں. جی تو ہمیں کرنا کیا چاہیے, ہمیں اصل بھاگ جانا چاہیے یا پھر ہمیں یہاں رہ کے کام کرنا چاہیے صحیح طریقے سے؟ 2 نمبر کام میرے بھائی ملک میں حالات ایسے چل رہے ہیں, ملک سے بھاگ جانا چاہیے یا یہیں رہنا چاہیے؟ بھاگ کے کہاں جاؤ گے, تو وہاں کون سے اچھے حالات چل رہے ہیں. ابھی لندن کے حالات پتہ ہیں آپ کو, لندن سے لوگ بھاگ بھاگ کے امریکہ کینیڈا جا رہے ہیں, بہت مہنگائی ہوئی یو کے میں,
اور دوسری بات میں کینیڈا یو کے گیا ہوں, سوری امریکہ اور کینیڈا گیا ہوں, تو وہاں جو مہنگائی ہے وہ یہاں سے زیادہ ہے. آپ حیران ہو گئے کہ یار کیسے کہہ رہے, وہاں جتنی جو آپ کی تنخواہ ڈالر میں ہے نا, تو ایکسپینسز بھی آپ کے کس میں ہیں, وہ ڈالر میں. تو وہاں کمانے کا فائدہ ان کو ہوتا ہے جو کمائے وہاں کھائیں یہاں, تو رہنا آپ کو پھر بھی ادھر ہی پڑے گا. تو بھاگ کے آپ جاؤ گے تو کیا ملے گا آپ کو. دوسری بات, ایک پاکستان کے حالات امید ہے چند سالوں میں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. ابھی ٹھیک ہونے کی طرف موڑا جا رہا ہے اس کو, تو ٹائم لگے گا. امید ہے, باتیں امید کی کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے 10 سال کے بعد پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے 10 سال میں ہمیں امید ہے کہ ملک کے حالات بالکل, لیکن ایک گراؤنڈ ریئلٹی جہاں تک میری نالج ہے, ملک کافی حد تک دیکھو ڈالر 75 سے آگے بڑھ نہیں رہا ہے, 275 سے. اب میں نے کسی کو کہا یار ایک اچھی بات ہے کہ ڈالر کو 275 پہ روک لیا, اب یہ صاحب ڈرامہ ہے. میں نے کہا کوئی اچھی بات سن کے خوش ہونے کی طرف پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے. تو ہم لوگ کچھ بہت زیادہ ہی نیگیٹو میں چلے گئے ہیں. کچھ ملک میں ابھی بھی بہت کچھ غلط ہو رہا ہے, میں اس کو صحیح نہیں کہہ رہا, لیکن کچھ صحیح بھی ہو رہا ہے. باقی پراپرٹی جو دھڑام سے نیچے گری ہوئی ہے نا, پراپرٹی کا اصول ہے, آپ کسی بھی, میں یہ ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں, مفتی صاحب آپ کی یہ فیلڈ نہیں, آپ کو کیا پتا. جو پراپرٹی کے چوٹی کے لوگ ہیں نا پاکستان میں, میری ان سے بھی سلام دعا ہے. پراپرٹی کا اصول ہے کہ جب جاتی ہے تو دھڑام سے, جب اوپر جانا شروع ہوتی ہے تو پکڑائی میں نہیں آتی. تو یہ کسی حد تک یہ نیچرل ہے, کیونکہ لوگوں نے اتنا پراپرٹی میں پیسہ انویسٹ کر دیا ہوتا ہے کہ اس نے نیچے جانا ہی ہوتا ہے. اب خریدنے والے ہیں نہیں, بیچنے والا کہہ رہا ہے میں کم قیمت پہ کیسے بیچوں, لیکن ایک حد تک ہوگا یہ, اس کے بعد بیچنے والا بیزار ہوگا, اور خریدنے والوں کو بھی اب نسل تو بڑھ رہی ہے نا, ضرورت پڑے گی, تو وہ پھر ایک دم دھڑام سے ایک دم اوپر جانا شروع ہوگی. تو یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے, ملک کی حالات کبھی نیچے کبھی اوپر, یہ چلتا رہے گا. اور 25 سال سے ہم کیا 30 سال سے یہ سن رہے ہیں کہ پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. اسی میں شادیاں بھی ہو رہی ہیں, بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں, ڈاکٹر بھی لوگ بن رہے ہیں, انجینئر بھی بن رہے ہیں, سائنٹسٹ بھی بن رہے ہیں. باہر ملکوں میں میں نے دیکھا اتنے پاکستانی اتنا یہاں ہی سے پڑھ لکھ کے گئے ہوئے ہیں. تو خراب بھی رہیں گے, صحیح بھی رہیں گے. آپ لائف کو انجوائے کرنا سیکھو. ایک اصول یاد رکھو, مولوی تھان بھی کہا کرتے تھے رحمہ اللہ تعالیٰ, جو چیز اپنے اختیار میں نہیں ہے ٹینشن نہ لو, جو اختیار میں چھوڑو نہیں اس کو. ملک کی حالات کی ٹینشن لے کے کیا ٹھیک ہو جائیں گے حالات؟ میرے اور آپ کے نہیں ہے, جو بڑے بھائیوں کے ہاتھ میں ہے سب کچھ, بزرگوں کے ہاتھ میں ہے سب کچھ. تو ہم نے کیا کرنا ہے یار ان سے؟ تو جن کے ہاتھ میں ہے وہ ان کا ہیڈک ہے, وہ ہمارے ہاتھ میں ہوتے تو ہم ان کو ٹھیک کر دیتے, یوں پڑھ کے گھما لیتے. ابھی میں نے بیان میں کہا نا, الیکشن میں سسٹم چلائے, سسٹم چلائے, تو ہم نے ٹھیک کر لیا اس کو. ہماری مرضی کے ہو گئے الیکشن, پہلے کبھی ہوئے, آئندہ کبھی ہوں گے. اب میں ٹینشن لوں کیا ہو رہا ہے الیکشن میں یار, یہ کیا ہو رہا ہے, تو میرے ٹینشن سے میرے برین ہیمریج ہوگا, میرے بال سفید ہو جائیں گے, مجھے قبض ہو جائے گا, مجھے شوگر ہو جائے گی. الیکشن شفاف نہیں ہوں گے. مجھے وہ کرنا ہے جو میری کھوپڑی میں آ رہا ہے, جو میرے اختیار میں ہے. ایک تو مایوسی میں جو اچھی باتیں ان کو بھی سوچنا ہے, ساری باتیں. جیسے ایک اچھی بات میں نے بتا دی, ڈالر 275 پہ الحمدللہ رک گیا ہے, ایک اچھی بات ہو. کینیڈا کا ڈالر تو نیچے گیا ہے, وہ تو سستا ہو گیا. کینیڈا کا ڈالر جب میں تھا وہاں 205 روپے چل رہا تھا, ابھی 200 پہ آ گیا. ہم نے کہا لو 5 روپے نیچے آ گیا. تو ایسی کہیں سے بھی کوئی ہلکی سی اچھی خبر ملے, ایک دم انجوائے کرنا شروع کر دو اس کو, ٹھیک سوچ کے. تھوڑا سا موقع ملے گا نا. جیل میں جو قیدی ہوتے ہیں نا, کسی نے مجھے بتایا کہ ہم بہت ٹینشن میں رہتے تھے, کوئی ہلکا سا لطیفہ سناتا تھا, ہم بہت زور سے کہہ کے لگا کے ہنستے تھے کہ تھوڑا سا انجوائے کرنے کا موقع ملا ہے تو فل انجوائے کریں اس کو. تو اگر کہیں سے اتنی سی اچھی خبر آ جائے نا, ڈالر 275 تھا, اب ہو سکتا ہے کل 278 ہو جائے, تو آپ کو صرف 3 روپے بڑھا ہے, صرف 3. میں فی الحال یہی پیکج آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں, اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی پیکج نہیں. تبلیغ میں جڑ جاؤ, ٹینشنیں بھول جاؤ گے. وہ کہتے ہیں یا تو زمین کے نیچے کی بات کرو یا آسمان کے اوپر کی, ان کو ڈالر سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں. اچھا ماشاءاللہ, اچھا. یہ صاحب وہ جیسے وہ بینکنگ کی بات ہو رہی تھی, اسی میں ایک دو باتیں اور تھیں جی, کہ جیسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ بنڈوری ٹاؤن والے کہتے ہیں کہ ناجائز ہے, اور تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ جائز ہے. جی ٹھیک ہے, تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے چینل پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ بنڈوری ٹاؤن والے بھی ہمارے ہیں, جی 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 جی, اور مفتی صاحب بھی ہمارے ہیں, لیکن بنڈوری ٹاؤن والے ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ تقی عثمانی صاحب کو ہم سے بہتر سمجھتے ہیں تو آپ اس پہ عمل کر لیں, تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ ایک عالم دوست نے ہم سے یہ کہا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کان یہاں سے پکڑ لو یہاں سے پکڑ لو, ایک ہی بات ہے, ایسا نہیں ہے. بولا کہ تقی عثمانی صاحب کے اس عمل کے اوپر اعتراض وہ کر سکتا ہے کہ جو تقی عثمانی صاحب سے زیادہ علم رکھتا ہو, جو کہ ہے نہیں, یا کم از کم برابر علم رکھتا ہو, وہ بھی نہیں ہے. تو جو نیچے علم رکھنے والے ہیں وہ اعتراض کرنے کی ضرورت کیسے کرتے ہیں؟ اور ایک دوسری بات یہ تھی جو آپ نے کہا کہ وہ غسل کے کیا ہے, وہ غسل کے فرائض آگے مفتی صاحب سے پوچھ لیا کریں. تو میرا آپ سے بھی یہ کہنا ہے, اور اپنے تبصر سے تمام ائمہ سے آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ انتظار نہ کریں کہ کوئی آپ سے غسل کے فرائض آگے پوچھے. آپ اپنے بیانات کے اندر غسل کے فرائض بتائیں, کیونکہ میرا تجربہ یہ ہے کہ 80% لوگ
عمرے پہ اور حج پہ جاتے ہیں उनको غسل के फ़राइज़ नहीं मालूम और तबलीग वाले कहते हैं कि जब इंसान नापाक हो जाता है तो उसको अपनी मस्जिद में नहीं रहना चाहिए तो वो हरम कैसे जा रहा है। हाँ भाई ने रफ़ी भाई ने जो बातें की, एक बिनोरी टाउन ने इस्लामी बैंकिंग को नाजायज़ समझते हैं, तो भाई वो भी उलमा लोग हैं, अहले हक उलमा में से हैं, लेकिन वो साथ साथ ये भी कहते हैं कि अगर किसी को मुफ्ती तकी साहब के फतवे पर एतमाद है तो, क्योंकि देखें बैंकिंग के मसाइल माली मामलात में तो सब मानते हैं कि हज़रत मुफ्ती तकी साहब बहुत एक्सपर्ट हैं, और ये मैं आपको बात अर्ज़ कर दूँ, ये भी हज़रत के साथ ज़्यादती है। वो सिर्फ बैंकिंग के मसाइल में माहिर नहीं हैं, वो हर मसले में माहिर हैं। उनको महदूद कर देना कि इस्लामिक, क्योंकि हमने उनकी अरबी किताबें पढ़ी हैं, मैंने उनकी सही मुस्लिम की अरबी में शरह है उनकी तकमीला तो फ़तहिल मुल्हिम, वो आप पढ़ोगे आपको अंदाजा होगा कि उनको हदीस का अल्लाह ने कितना इल्म दिया है। अस्माउर रिजाल में बहुत एक्सपर्ट हैं वो, फ़िक़ा में उनकी दरसे तिरमिज़ी आप पढ़ो तो आप हैरान हो जाओगे, आंखें खुल जाएंगी आपकी। तो ये कह देना कि वो इस्लामिक बैंकिंग के मसाइल में, वो इस्लामिक बैंकिंग के मसाइल में तो उनका दुनिया से वास्ता पड़ा है, दुनिया ने लोहा मान लिया, बाकी मसाइल में वास्ता पड़ता तो भी दुनिया लोहा मानती, तो सिर्फ इसमें नहीं है एक्सपर्ट वो। बाकी जाहिर है कि जब किसी आलिम को एक्सपर्ट कहा जाता है तो ये मतलब नहीं होता कि उससे कभी कोई खता हो ही नहीं सकती, ये तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। बैंकिंग के मसले में एक दफ़ा जामिया रशीद ने बताया हजरत को कि ये इस तरह है, तो उन्होंने उससे रुजू किया। मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह ने एक दफ़ा बताया कि करेंसी के नोटों के तबादले में ख़ास एक बैग थी खरीदो फरोख्त, उसमें उन्होंने रुजू कर लिया उससे। वो तो उलमा करते रहते हैं, ये तो उनकी एक बड़ापन है कि वो कभी उनसे खता हो तो वो रुजू भी कर लेते हैं, लेकिन तंज करना नहीं बनता। हमारे यहाँ कुछ लोग बैंकिंग के मसले में मुफ्ती तकी साहब पे तंज करते हैं, ये तंज नहीं बनता भाई, आपका नहीं मानना तो ना मानो। तो बिनोरी टाउन वाले भी हमारे उलमा में से हैं, और बिनोरी टाउन ने जो काम किया है वो इतना काम किया है, इंटरनेट पे सबसे ज्यादा पावरफुल दारुल इफ्ता मसाइल का वो बिनोरी टाउन का है। जब भी आप गूगल पे कोई मसला लिखो सबसे पहले बिनोरी टाउन की वेबसाइट खुलती है, तो हमें तो इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, उसमें रेफरेंसेस भी हो जाते हैं। मुझे तो बहुत, जामिया रशीद को बहुत फायदा हुआ है, हमें बहुत फायदा हुआ है। उलमा उस मसले की तकलीद तो नहीं करते, लेकिन जहां बिनोरी टाउन का मसला हो तो आगे रेफरेंसेस होते हैं, दलाइल कहां कहां से लिया है, तो हमें वो फौरन रेफरेंसेस तक पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। तो इसमें तो मैं लड़कों से कहता हूं यार बिनोरी टाउन ने वो काम किया कि हमारा काम क्या कर दिया, आसान नहीं बहुत ज्यादा आसान कर दिया। तो बहुत जानदार वेबसाइट है बिनोरी टाउन की, गूगल पे जो है इनकी, और वो वीडियो के बगैर ही उन्होंने इतना खानदानी काम करके दिखाया है, सही है ना, डिजिटल कैमरे वगैरह के इस्तेमाल के बगैर। तो सब उलमा मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तंज किसी से नहीं बनता। आपको जिसकी राय पर एतमाद हो आप उसकी राय पर अमल कर सकते हैं। बाकी गुस्ल के फराइज रफ़ी भाई ने क्या सिखा दो, वो मेरा क्लिप मौजूद है, गुस्ल वुजू सब कुछ सिखाया है उसमें। किसी पे गुस्ल फर्ज हो जाए तो फोन करे, दोबारा बता दूंगा मैं। भाई 3 फर्ज हैं, मुंह भर के कुल्ली करना,